اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فعل مضارع کل ہاں فعل مضارع پڑھا تھا، وہ تو ایڈوانس کلاس ہے نا آپ کی، فعل پڑھ رہے ہیں اس میں۔ اور یہ والا جی آج کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ آج ہم عربک پڑھ رہے ہیں میم۔ اس کے بعد وہ ہاں ٹاپس نہیں، لسان القرآن پڑھ رہے ہیں پارٹ 1، ٹھیک ہے؟ لسان جی القرآن ہی ہے، کل بھی لسان القرآن تھی، آج بھی لسان القرآن ہے، لیکن آج پارٹ 1 ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو جلدی جلدی ختم کرنا ہے تاکہ ہم بک 3 کو اچھی طرح پڑھیں، صحیح ہے؟ تو ہم ابھی تک ہم نے کیا پڑھا سو فار، میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں جتنا بھی پڑھا ہے جب تک اسٹوڈنٹ آتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ جو کوئی بھی زبان ہوتی ہے تو اس کے بیسک جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے الفابیٹس ہوتے ہیں، ہے نا؟ اس کے بعد وہ جب جڑتے ہیں آپس میں اور ان پہ حرکات لگتی ہیں تو وہ کیا بنتے ہیں؟ لفظ بنتے ہیں۔ لفظ بنتے ہیں۔ ہاں لفظ بنتے ہیں۔ اب لفظ جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بامانی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، بامانا جی اور بے معنی۔ جی بامانا کیا ہوتے ہیں؟ میننگ فل، اور بے معنی جو ہم ساتھ ویسے ہی بولتے رہتے ہیں، چائے وائے، ہے نا؟ جی یا بچہ جو گوں گاں کرتا ہے وہ سمجھ نہیں آتی، وہ بے معنی الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گئی الفاظ کی بات۔ عربی زبان میں جو لفظ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ عربی زبان میں لفظ کہتے ہیں، اردو کی بات کری تھی پہلے میں، اردو میں ہم جی چائے وائے بولتے ہیں، عربی زبان میں لفظ کا مطلب ہوتا ہے کلمہ، اور کلمہ جو ہوتا ہے وہ میننگ فل ورڈ ہوتا ہے، میننگ فل۔ عربی زبان میں کوئی لفظ بھی بے معنی نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب معنی والے ہیں۔ قرآن میں کوئی حرف بھی دیکھیں گے تو اس کا بھی میننگ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، آپ مجھے بتائیں کلمے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور کون کون تین قسم ہوتی ہے، کون اسم کون فعل حرف ہوتا ہے؟ اسم فعل ہاں اور حرف۔ اسم کی بڑی پہچان کیا ہے؟ اسم اسم کی بڑی پہچان کیا ہے؟ الف آتا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ اس کو الف کس قرآن نہیں مجید بولے؟ اس کے اوپر تنوین ہاں، اور اور ال اللہ، الف لام، ٹھیک جی ہے؟ جی تنوین نکرہ کے لیے ہوتی ہے اور الف لام کس کے لیے ہوتا ہے؟ معرفہ۔ اچھا، کیا الف اور لام دونوں ہی معرفہ بنا رہے ہیں؟ جی دونوں نہیں نہیں بنا نہیں دو کون بناتا ہے؟ الف اور لام میں سے معرفہ کون بناتا ہے؟ نام لام بناتا ہے، اس کو لام تعریف کہتے ہیں نا۔ جی لام تعریف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معرفہ بنانے والا لام، ٹھیک ہے؟ اور الف کیا جی ہوتا ہے؟ وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، جی وہ الف ہوتا ہی نہیں ہے، ہم اس کو الف کہتے ہیں لیکن وہ الف نہیں ہوتا، شروع میں الف نہیں آتا کبھی بھی۔ الف کدھر آتا ہے؟ مڈل میں اور آخر میں آتا ہے، الف شروع میں نہیں آتا، وہ حمزہ ہوتا ہے، حمزہ وصلی ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو الف لام کہہ دیتے ہیں نا، لیکن وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ اچھا، پھر کلمہ ہو گیا، کلمے کی 3 قسمیں ہو گئی، اور پھر اسم کی تعریف ہو گئی۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ابھی فعل ہم نے کام پڑھا، ہاں آپ نے تو فعل پڑھا ہوا ہے نا۔ فعل جی کیا وہ ہوتا پر ہے؟ ورب ہوتا فعل ہے، فعل کام کو کہتے ہیں جس میں کام کو زمانہ اور کام بھی پایا ہاں جاتا ہے۔ 2 چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دو چیزیں کرنے جی والا بھی ہونا چاہیے اور کام بھی ہونا چاہیے، زمانہ بھی ہونا چاہیے۔ اور جی جس میں صرف زمانہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے۔ صرف زمانہ ہوتا ہے وہ مصدر نہیں ہوتا، جس میں صرف کام وہ ہوتا ہے فعل وہ جس ہاں میں جس میں صرف کام ہوتا ہے، پڑھنا لکھنا رونا، وہ مصدر ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے؟ جس میں صرف زمانہ ہوتا ہے وہ وہ الگ، فعل جیسے کانا ہے نا، کانا میں کیا ہے؟ ہاں کانا بھی فعل ہے نا، کانا کو جی فعل کہتے ہیں نا۔ ہاں کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس میں زمانہ نہیں ہوتا، نہیں اس میں کام ہے ہی نہیں، اس میں صرف زمانہ ہے،
تو اگر صرف زمانہ ہو کام نہ ہو تو وہ ہوتا ہے فعل ناقص. ناقص جیسے مرکب ناقص ہوتا ہے نا، جی ایسے فعل بھی ناقص ہوتا ہے. فعل ناقص جس کیا میں ہوتا ہے؟ نئی بات بتا رہی ہوں. جس میں جی صرف جی کام ہو وہ تو مصدر ہوتا ہے نا، ہاں جیسے کھانا پینا رونا ہنسنا، ہے نا، صرف جی کام ہے، اس میں زمانہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مصدر. لیکن جس میں صرف زمانہ ہو، صرف زمانہ، وہ ہے فعل ناقص. ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنے، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے فعل ناقص کو. جیسے مرکب ناقص پڑھتے ہیں نا، ایسے فعل ناقص بھی پڑھیں گے. تو فعل تام، فعل ناقص کے مقابلے میں فعل تام ہوتا ہے نا. جی اب فعل تام وہ ہوتا ہے جس میں آپ کا زمانہ بھی ہوتا ہے، کام بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے، وہ فعل تام ہوتا ہے. جیسے مرکب تام نہیں ہوتا. جی مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ جو کمپلیٹ سینٹینس ہو، فعل ہاں پلس فاعل. بالکل. اور فعل تام کیا ہوتا ہے؟ جو کمپلیٹ ہوتا ہے، جس میں فعل بھی فاعل بھی مفعول بھی سب آ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، جی وہ فعل تام ہوتا ہے. اور فعل ناقص کیا ہوتا ہے؟ جس میں صرف زمانہ ہوتا ہے، کام ہوتا ہی نہیں. کانا کا مطلب ہوتا ہے یا تھا، ہے نا. اس کا جی مطلب یہ ہوتا ہے. اب اس میں نہ کام ہے، صرف زمانہ ہی زمانہ ہے. تو یہ ایڈیشنل بات میرے دماغ سے، بس میرے منہ سے سوال نکل گیا اس لیے میں نے بتا دیا آپ کو، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے مصدر اور فعل ناقص فرق ہے. مصدر میں کام ہوتا ہے، فعل ناقص میں صرف زمانہ ہوتا ہے. زمانہ اور کام مل جائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ فعل تام بن جاتا ہے نا. ہاں ہاں اب اس کا آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد فعل ہو گیا. فعل کے بعد مصدر بھی. مصدر اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے؟ اسم اسم ہوتا ہے. اسم مصدر تو اس پہ تنوین بھی آتی ہے، اس پہ الف لام بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. وہ مبتدا بھی بن جاتا ہے، وہ خبر بھی، وہ مضاف بھی، مضاف الیہ سب بن جاتا ہے. تو مصدر جو ہوتا ہے وہ نون کی طرح ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد حرف آ گیا. تو یہ حرف جو ہوتے ہیں جوڑنے کے کام آتے ہیں، ہے نا. جی ہاں جوڑنے کے بعد یہ کمپلیٹ معنی دیتے ہیں. اچھا جی ابھی جو ہم نے کام کرنا ہے، ہاں اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے سب سے پہلے، اچھا پھر میں نے بتایا تھا کہ اسم کو جملوں میں استعمال کرنے کے لیے نون کو، ابھی ہم اسم پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے فعل کو بھی چھوڑ دیا، حرف کو بھی چھوڑ دیا. جی اسم کی پہچان ہم نے پڑھ لی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ تنوین اور الف لام ہوتا ہے. جی پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ اسم کو جاننے کے لیے، ہاں اسم کو جملوں میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے. کون کون جی سی 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے؟ پہلے جینڈر، دوسرا عدد، تیسرا وسعت، دوسرا اسٹیٹس یعنی اعراب. جو میں آپ کو بھیجتی ہوں نا، یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ بھیجتی ہوں ملٹیپل یا ویسے، ان کو ضرور پڑھا کریں. اس میں یہ سارے جواب ہوتے ہیں، سارے سوال ہوتے ہیں، آپ کے دماغ کو کھولیں گے، گرمی جلدی گرامر سیکھ جائیں گے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب اسم کو جملے میں استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کی 4 باتوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے جینڈر، مذکر ہے یا مؤنث. پھر عدد جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، عدد. پھر اس کے بعد ہم وسعت پڑھیں گے، معرفہ نکرہ. پھر اس کے بعد ہم اعراب پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جی ان 4 باتوں کا جاننا، کوئی بھی جیسے مومنہ تن ہے نا، اب اس کی 4 باتوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے، کیونکہ گولتا لگی ہے، علامتی مؤنث ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ مؤنث ہے، جینڈر میں کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے اور گولتا لگی ہے. اس کے بعد یہ عدد میں کیا ہے؟ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع؟ عدد میں ہے واحد. واحد، مثنیٰ نہیں ہے. اب اس کا مثنیٰ بنائیں گے آگے، ٹھیک ہے جی نا. تو کیسے بناتے ہیں مثنیٰ؟ مومناتن، 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 مومنتانی. مومنتان. جمع مؤنث سالم یہاں پر لکھا ہے. تو اس کو چھوڑو نا، میں کیا پوچھ رہی ہوں، میں بول رہی ہوں اس کا مثنیٰ کیسے بنائیں گے. مومنہ، یہ جو دمتین ہے نا، اس کو ہٹا دیں گے، وہاں پہ فتحہ لگا دیں گے، پھر ہاں الف اور نون زیر کا اضافہ کریں گے. ہاں مومنہ تانی بن جائے گا. اسی طرح مومن ہوگا تو وہ مذکر ہوگا، واحد ہوگا. پھر ہم اس کا کیا بنائیں گے آگے؟ مثنیٰ بنائیں گے تو کیا وہ بھی اسی طرح بنے گا، ٹھیک ہے.
صحیح ہے. اچھا پھر جو ہے یہ بن جائے گا ہمارے پاس عدد بن جائے گا. ٹھیک ہے. پھر جمع بنانی ہو تو مومنتن کی کیسے بنائیں گے؟ مسنہ تو بنا لیا مومنتانی. جمع ناتن مومن آتن کو اضافہ ہے. اس کو گرا دیتے ہیں. الف اور تا. جی اس کو الف میں چینج کر دیں. میں تو آسان سا طریقہ بتاتی ہوں. اس کو الف میں چینج کریں, اس کو الف بنا دیں اور آگے بڑی تا لگا دیں. مومنات. اب اس کی نسبی جری حالت میں نے بتائی تھی, وہ سیم جی. ہوتی ہے. ہاں. تو کیا ہوتی ہے نسبی جری حالت مومنات ان کی؟ مومنات اس کی جو تن ہوتی ہے نا. تن تن تین. تن. الف لام نہیں آ رہا نا, تو تن ہوگا نا. جی جب الف لام آئے گا تو المومناتی ہوگا, المومناتی ہوگا. ٹھیک ہے. جی. اچھا پھر اگر ہم مذکر کی جمع بنائیں گے تو وہ بھی ایسی بنے گی. مومن کی بنائیں گے, مومن ان کی نہیں. بنائیں, مومنون مومنا مومنانی مومنانی مومنون. مومنون. مذکر کی جمع دیکھیں مثنیٰ بنانا ایک ہی ہے, مومنتانی مومنانی ایک ہی طریقے سے بنایا. ٹھیک ہے. لاسٹ لیٹر کو زبر دے کے الف نون زیر والی لگا دی, یہ مثنیٰ بن گیا. مذکر کا بھی مؤنث کا بھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دونوں سیم بنیں گے. اس کے بعد جب جمع پہ آئیں گے نا تو جمع الگ الگ بنے گی. مذکر کی الگ بنے گی, مؤنث کی الگ بنے گی. مؤنث کی آتن سے بنے گی الف تا سے, اور مذکر کی اونا سون سے بنے گی. ٹھیک ہے. اونا سون سے بنے گی مومنون. تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی بنا لیا تھا, اور مومنون بھی یعنی ہم نے کیا کر لیا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے مومنون ہے تو یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے. پکا کرنا ہے نا کام, تاکہ یہاں سے پھر کچا رہ گیا تو پھر بڑی مشکل ہوگی. مومنون سے مثنیٰ کیا بنے گا؟ مومنانی مومنانی. اور جمع کیا بنے گی؟ مومنونا. اور مومنتن سے کیا بنے گی؟ مومنتن سے بنے گی مونس. مثنیٰ. مومنتن مومنتن مثنیٰ کیا بنے گا؟ مومناتن. مومناتن. اور جمع کیا بنے گی؟ مائک میوٹ, مائک میوٹ, شور. جمع مومناتن. تن سے تن کیسی بن جائے گی؟ مومناتن ہے نا. مومناتن مومنات, مومناتن. اچھا تن. اگر یہاں پہ آپ دو پیش سے بنا رہی ہیں نا تو یہاں تانی بنے گا. یہاں دو پیش سے بنا رہی ہیں تو مومنانی بنے گا. ٹھیک ہے. اور جمع کیا بنے گا؟ مومنو. یہاں پہ مومنونا بنایا تھا. مومنانی آپ اس کو دیکھ لینا کیسے بن رہا ہے. مومنانی مثنیٰ ہو گیا آنی ساؤنڈ سے, اور جمع ہو گئی مومنونا. جی. اب مؤنث کی بنانی ہے. مومنتن مومناتن مومنات مومنہ. تانی. تا آئے گی تو تانی آئے گی نا. یہ اوپر دیکھیے ہم مثنیٰ بنا رہے ہیں, دو کمی. مومناتان. ہاں اب جمع بنانی ہے. جمع مومناتن. تن. تن یہاں تن ہے تو یہاں بھی تن ہی آئے گا نا. تن مومناتن تن. تن تو بعد میں آئے گا, تن تو ابھی پڑھا ہی نہیں ہم نے. وہ تو مومنات نسبی جری حالت تھی, وہ ابھی ہم نہیں پڑھے. ابھی ہم صرف رفعی حالت پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم صرف رفعی حالت مومنون سے بنا رہے ہیں. مومنانی, مومنونا, مومنتن, مومنتانی, مومناتن. آج ہم نے پڑھنی ہے جمع مکسر. یہ کیا جو کون سی جمع تھی یہ والی؟ یہ سالم تھی. سالم. سالم میں کیا ہوتا ہے؟ جمع تین طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جمع تین طرح کی ہوتی ہے. جمع ہوتی ہے مذکر سالم, مؤنث سالم, اور مکسر. ٹھیک ہے نا. تو عدد کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدد کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے. عدد کی تین قسمیں ہوتی ہیں نا. واحد ہوتا ہے,
वाहिद मुसन्ना जमा मुसन्ना और जमा। जमा अब इन तीनों का बनाने का तरीका आपको आना चाहिए ना। जी वाहिद, हाँ, कैसे बनाएंगे? वाहिद से कैसे बनाएंगे? वाहिद है, वाहिद से। मुजक्कर है, मोमिनुन। अच्छा, जमा हो गई ना, ये मैंने आपको बताया। अब जमा की कितनी किस्में होती हैं? पहले 2 किस्में होती हैं, पहली हाँ जमा सालिम और मुकस्सर। जमा की 2 किस्में होती हैं, सालिम और मुकस्सर। फिर सालिम की 2 किस्में होती हैं, मुजक्कर सालिम और मुअन्नस मुअन्नस सालिम। सालिम। आपकी उंगलियां कितनी हैं, मुझे बताएं। उंगलियां कितनी है? 10 10। 5 नहीं, एक हाथ की 5 है ना। जी अच्छा, ये हमारा नंबर 1 हो गया। ये हमारा नंबर 2 हो गया मुसन्ना, और ये हमारा हो गया मुजक्कर सालिम 3, और ये हो गया हमारा 4, और ये हो गया 5। 5 उंगलियां, 5 चीजें होती हैं। वाहिद होता है, मुसन्ना होता है। उंगलियों पे गिने, छोटी उंगली से शुरू करें। वाहिद, मुसन्ना, फिर मिडल वाली उंगली पे मुजक्कर सालिम, कवाम है ना, मुजक्कर सालिम। चौथी वाली क्या है? मुअन्नस सालिम। और छोटा थंब जो है वो मुकस्सर। जी कुरान मजीद में जब भी कोई नऊन उठाएंगे ना, नऊन उठाएंगे, ठीक है, मसलन काफिरुन उठा लिया, सही है। अब काफिरुन जो है ना, वो या तो जैसे आपका है ना, काफिरुन वाहिद है ना, ठीक है ना, फिर उसका मुसन्ना नहीं, बनाएंगे तो क्या होगा? या तो वो वाहिद की हालत में काफिरा, काफिरानी, काफिरानी आ रहा होगा। फिर जमा में क्या आएगा? जमा में या सालिम, काफिरूना। सालिम बनेगा या मुकस्सर बनेगा। तो अगर वो सालिम बनेगा तो काफिरूना बनेगा, ठीक है। और काफिर जो मुजक्कर होता है उसकी मुन्नस तो नहीं बन सकती ना, पहले उसकी मुन्नस बनानी पड़ेगी। तो जी काफिरतुन बनाएंगे तो फिर हम उसको मुसन्ना भी बनाएंगे, जमा काफिरातुन बनाएंगे। अच्छा, फिर उसकी काफिर की एक और जमा भी आती है, कुफार। अब कुफार कौन सी जमा है? मुकस्सर, मुकस्सर है। जमा मुकस्सर। तो काफिर की 2 जमा बनती है, जी सालिम भी बनती है, और कुफार उसकी क्या है? और मुकस्सर भी, मुकस्सर भी बनती मुकस्सर है, जमा मुकस्सर। है। तो कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिसकी दोनों बन जाती है, लेकिन ज्यादातर एक ही बनती है, या ये वाली बनती है या ये वाली बनती है। जी तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो जमा बनती है मुकस्सर, ज्यादातर गैर आकिल की बनती है। जी गैर आकिल की, ये जो जमा बनती है ना, मुजक्कर सालिम और मुन्नस सालिम, ये आकिल की बनती है। आकिल के अलम या सिफत की बनती है। आकिल का अलम होगा या सिफत होगा। और ये वाली जो जमा मैंने बताई थी, ये जमा मुकस्सर, आप देखें, जैसे कलमुन, तो कलमुन क्या है? गैर आकिल है ना, अक्लो गैर गैर आकिल आकिल। है, गैर आकिल है। और जी क्या है? और क्या है? मैंने क्या बताया? कलम कलम, मुजक्कर है, मुजक्कर मुजक्कर, है। मुजक्कर है। तो ये इन 2 चीजों की, मुअन्नस की ज्यादा नहीं बनती, मुजक्कर जी की बनती है। जी जमा मुकस्सर जो है, किसकी बनती है? गैर आकिल प्लस मुजक्कर की, ठीक है। गैर आकिल प्लस जी मुजक्कर की जमा मुकस्सर बनेगी। और जो जमा सालिम होती है, ये तो मुकस्सर है ना, जमा सालिम जो होती है वो आकिल के नामों की या सिफत की बनती है। ये पिछली दफा बात हो गई थी। ये सारी सिफात थी ना, ठीक है ना। जी 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 तो जी ये ज्यादातर सिफात हैं, जी जी जितनी भी हैं। खालदा भी सिफती है। फिर मैंने बताया था, जब अगर खालदा वालदा नाम रख लेना तो फिर उसमें से सिफत निकल जाती है, वो उसका नाम बन जाता है। फिर आप उसको सिफ्त की जगह पे नहीं लाएंगे, उसके नाम की जगह पे लाएंगे, ठीक है ना। अगर मुरकब तौसीफी बनाना है तो खालदा को मौसूफ की जगह पे लाएंगे, सिफत की जगह पे नहीं लाएंगे। हालांकि खुद तो ये सिफत का सीगा है। जी जैसे साइमा है, तो अब साइमा सिफत का सीगा है, रोजा रखने वाली, ठीक है। लेकिन जब उसको नाम बना देंगे किसी का, तो वो मौसूफ की जगह पे आएगी और उसके आगे फिर सिफत आएगी, ठीक है। तो जी नाम जब बन जी जाता है हमारा, तो ये सारी चीजें पीछे पढ़ने वाली भी तो दौरानी है ना, जी ठीक है ना।
تو ابھی جو بھی آپ صفت والا نام رکھیں گے چاہے مذکر کا ہوگا یا مؤنث کا ہوگا تو وہ اسم ذات بن جائے گا, وہ موصوف جی کی جگہ پہ لایا جائے گا, پھر وہ صفت کی جگہ پہ نہیں لایا جائے گا. مرکب توصیفی میں موصوف پہلے آتا ہے, صفت بعد میں آتی ہے, تو اس کو موصوف کی جگہ پہ لاتے ہیں. جیسے سائمتن صالحتن, سائمہ نیک ہے, سائمہ اب نام ہو گیا تو اس کی صفت صالحتن آئے گی. عابدتن ہے, عابدتن ہے, ٹھیک ہے. تو اب جب اس ویسے عابدتن تو عابدن تو صفت ہے نا, لیکن جب کسی کا نام ہو جی جائے گا تو پھر وہ کیا ہوگا, وہ اس میں ذات بن جائے گا. اس میں موصوف. ضروری جی تو نہیں ہے کہ وہ عابدہ وہ بھی ہو, عبادت کرنے والی بھی ہو, تو وہ صفت نکل جائے گی. اسی طرح شاکرہ نام ہے, شاکرہ صفت کا صیغہ ہے, لیکن جب نام بنے گا اس میں ذات بنے گا تو وہ صرف اس میں ذات ہی رہ جائے گا, صفت اس میں سے ختم ہو جائے گی. اب جمع مکسر کو پڑھیے, چلیے پڑھیں پڑھ. جمع مکسر, اس جمع کو جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے. جمع مکسر یا جمع تکسیر بنانے کا مکسر, مکسر. جمع مکسر یا جمع تکسیر اگر آپ بنانے کو کا بولنا ہی نہیں آئے گا تو پھر آپ کیسے پڑھائیں گے؟ جمع مکسر زبر آئے گی. وہ جمع جس کو توڑ دیا گیا ہو, یعنی سالم میں کیا ہوتا ہے, واحد کا لفظ سلامت ہوتا ہے, اس میں واحد کا لفظ توڑ دیا جاتا ہے. وہ جمع جس میں واحد کا لفظ توڑ دیا گیا, جیسے قلم ہے, اب قلم کو توڑ کے اقلام بنایا نا, جی کتاب کو توڑ کے کتبن بنایا نا, تو یہ جمع جی مکسر ہوتے. آگے پڑھیں. جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے. یا جمع تکسیر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اس ہم، کا علم لغت یعنی ڈکشنری ہم، یا عربی محاورے سے ہی ہوتا ہے. ہم. اردو سے بھی پتہ چل جاتا ہے. ہم سارے ابواب بولتے ہیں نا, ابواب, اعمال, اسباب, اذکار, یہ سارے لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں نا. ہم، تو یہ جمع جی مکسر ہے نا, کس کی جمع مکسر ہے؟ ذکر کی. ذکر کی. اچھا, یہاں پہ کہہ رہے ہیں جمع مکسر یا جمع تکسیر دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, چاہے جمع مکسر بولیں چاہے جمع تکسیر بولیں, ٹھیک ہے, جی دو نام ہے اس کے, جمع مکسر ہی بول لیں کوئی بات نہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں. تو جمع سالم بنانے کا قاعدہ تھا اور اس کا کوئی نہیں. نہیں, جمع سالم کا قاعدہ تھا بنانے کا. جی اس کا کیا قاعدہ تھا؟ جی تھا. مذکر میں کیا قاعدہ تھا؟ مذکر میں کافرون آخری مذکر حرف پر مذکر جو کا ہے کیا اس پر قاعدہ تھا؟ زبر دیں گے. آخری حرف کو زبر دیں گے, جمع سالم بنا رہے ہیں. جی جمع جی سالم, پھر اس سے کافرون جمع بنا رہے ہیں اور سالم بنا رہے ہیں, پیش دیں گے. پیش سالم. دیں گے, ٹھیک ہے. جمع بنانے کے لیے لاسٹ لیٹر کو پیش دیں گے, پیش اور دیں گے. آگے کس کا اضافہ کریں گے؟ اونا. واو نون کا. ہاں, واو نون کا اضافہ واو کریں نون گے. کا ایسا. تو اس کا قاعدہ تھا نا, قانون تھا نا, کوئی اس کا طریقہ تھا نا بنانے کا. جی اسی طرح مؤنث جو سالم تھی اس کا بھی طریقہ تھا. جی مسلمتن سے کیسے بناتے تھے؟ اس کو- اس گول تا کو الف میں چینج کر مسلماتن. دیا اور آگے ہم نے بڑی تا لگا دی, یہ ہو جاتا تھا, مسلماتن ہو جاتا تھا نا. جی تو اس میں بھی واحد کا لفظ سلامت ہے, تو اس کا بھی قاعدہ ہے نا کہ آگے الف تا لگاتے ہیں, اس میں واو نون لگاتے ہیں, اس میں الف تا لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اس میں آپ نے بس جو سنا ہے ویسے ہی بولنا ہے, یہ سمائی ہے, اچھا یعنی عربوں سے جیسی سنی ہے ویسی ہم نے بولنی ہے. جو جمع وہ بولتے ہیں ہم نے وہ بولنی ہے. اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے بنانے کا کہ ہم اس کو واو نون لگا لیں. دیکھیں مثنیٰ بنانے کا بھی قاعدہ تھا نا, الف جی نون لگاتے زیر والی. جمع سالم بنانے کا بھی قاعدہ تھا, لیکن جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے. تو جی کلامن سے اقلامن بن گیا, ذکر سے اذکار بن گیا. پڑھتے جائیے پہلے کلام سے ہاں, ایک ایک لائن سب پڑھ لیں. اقلام, ذکر, اذکار, وقت, اوقات, شعر, اشعار, ولد, فعل, افعال, ولد, اولاد, مال, اموال,
شخص اشخاص جبل جبال جبال بحر نہیں ہے، جیبال، جبال برا لگتا ہے نا، جیبال. جبال ہم، بحر بحار ہم، قلب کلاب کلاب ہم، کریم کرام ہم. شدید شداد قلب قلوب امر امور. ابھی کوئی قاعدہ تو نہیں تھا نا، ایسے ہی اب بنایا بس. یہ پہلے ہم نے کیا کیا، سارے زبر والے بنائے یہاں پہ، پھر ہم نے یہاں پہ سارے زیر والے بنائے. ٹھیک ہے، یہ سارے الف پہ زبر آتی، شروع میں الف آ رہا تھا، یہاں پہ الف آ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کا یہ زیر والا بن گیا، اور پھر یہاں پر بیچ میں ایک پیش والا بھی آ گیا، جی قلوب. بالکل امور. تو اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بس یہ آپ کو. اور اس میں سے مزے کی بات یہ ہے کہ سب آپ کو آتے ہیں. جی امور اردو میں بولتے ہیں، امور خانداری ایک سبجیکٹ بھی ہوتا ہے، اسکول میں پڑھاتے ہیں امور خانداری، ہے نا، جی پڑھاتے ہیں نا، ابھی بھی جی پڑھاتے ہیں. امور خانداری کی سبجیکٹ ہوتا ہے، میرے زمانے میں تو تھا، پوری ایک بک تھی، اس میں کوکنگ کا بھی ہوتا تھا، سلائی کڑھائی کا بھی، پوری ایک بک ہوتی تھی. قلب قلوب ہم بولتے ہی ہیں، ہے نا. پھر ہم کیا کیا بولتے ہیں اس میں سے، جبال، پہاڑوں کو جبال بولتے ہیں، اشخاص، اموال، یہ سارے لفظ ہماری اردو میں یوز ہو رہے ہیں. اشعار. اب آپ کی تو اردو اتنی اچھی نہیں ہے، آپ کشمیری ہے نا، جن کی اردو اچھی ہے ان سب پتہ ہے ان کو کہ یہ سارے اردو میں بول جاتے. اسی طرح ابواب، یہ پھر الف سے ہے، یہ سارے الف والے ہیں. اسباب، اعمال، عمل کی جمع اوزان. تو یہ سب اردو میں امراض، امراض قلب، ہے نا. اسواد. جی جی اسوات. اسی طرح اسوات صوت کی جمع ہے نا. جی پھر قرآن مجید میں بھی بہت سارے آتے ہیں، طفل سے اطفال، عبد، عباد، اچھا رجال، طوال. اچھا میں اس کے اوپر ایک ٹیسٹ بھیج دوں گی آپ کو، آپ اس کو کریے گا، آپ کو سارے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں یہی آپ کو کچھ میں پہچاننے ہوں گے کہ یہ مذکر ہے مؤنث ہے، کچھ میں آپ کو بنانے ہوں گے. تو اس میں سب آپ کا شریف سے شراء، بیوت بیت کی جمع، اور وجہ وجوہ. تو یہ ہم یہاں پہ ہم مذکر اور مؤنث کا ٹاپک نہیں پڑھ رہے، جنڈر کا ٹاپک نہیں پڑھ رہے، عدد کا ٹاپک پڑھ رہے. یہ عدد کے ٹاپک کے اندر آ رہا ہے کہ کوئی چیز واحد ہوتی ہے یا مثنیٰ ہوتی ہے یا جمع ہوتی ہے. پھر جمع میں جمع مذکر سالم ہوتی ہے یا مؤنث سالم ہوتی ہے، مکسر ہوتی ہے. ٹوٹل 5 چیزیں ہیں، مجھے گن کے بتائیں. واحد، نمبر 1 واحد، واحد مثنى مثنیٰ، جمع مذکر سالم، جی جمع مونث سالم، اور جمع مکسر. مکسر. آپ کے تھم پہ آئے گا جمع مکسر. تو قرآن مجید میں جب آپ کوئی نون اٹھائیں گے نا، تو پھر وہ ان 5 میں سے کوئی ایک ہوگا، کوئی ایک ہی ہوگا بس. یا تو وہ واحد کا لفظ ہوگا، یا وہ مثنیٰ کا ہوگا، یا جمع مذکر سالم ہوگا، یا جمع مؤنث سالم ہوگا، یا جمع کیا ہوگا، وہ مکسر ہوگا. تو یہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے. قرآن نکال کے پہلا رکن نکالیں، اور اس میں پہلے تو اسم کو پہچانیں. جو تنوین والے ہوں گے نا یا الف لام والے ہوں گے ان کو الگ کر لیں. پھر ان میں سے دیکھیں واحد کون سا ہے، مثنیٰ کون سا ہے. مثنیٰ قرآن مجید میں کم استعمال ہوتے ہیں. پورے پارے میں پہلے والے میں ایک لفظ آ رہا ہے مسلمینی. مسلمینی نون کے نیچے زیر آ رہا ہے نا، تو وہ مثنیٰ ہے. نون کے نیچے زیر آئے تو مثنیٰ ہوتا ہے. اگر اسی کو ہم نون پہ زبر کر دیں، مسلمینہ کر دیں، تو وہ جمع بن جاتا ہے. تو نون کے نیچے جب بھی زیر نظر آئے تو وہ مثنیٰ ہوتا ہے، اور نون پہ زبر ہو تو وہ جمع ہے. مومنونہ میں نون پہ زبر ہوتی ہے، وہ جمع ہے. لیکن مومنینی میں نون کے نیچے زیر ہوتی ہے تو وہ مثنیٰ ہوتا ہے. اچھا اب کوئی اور پڑھ لے آ کے تھوڑی سی، آ جائیں، کوئی بھی آ جائیں. جی استاذہ پڑھ لو. پڑھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے شروع کروں استاذہ؟ یہاں سے شخصن. واحد، ہاں یہاں سے شروع کریں. میں نے شیئر کیا ہے نا. واحد، جی جی. حد، حد نا، حد حدود. ذنب ذنوب. کتاب کتب. رسول رسول. صحیفۃ صحف. حمار حمر. حمر. کافر کفار. فاجر فجار.
अब ये देख, खादिमुन, ये जमा खुद्दामुन। मुकस्सर आई। वैसे आप जी सालिम जी। सालिम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए? किसको? इसको किसको? काफिरुन का, काफिर को? सालिम बनाए, हाँ, काफिर, काफिरूना आएगा। रूना है। काफिर, क्या काफिरूना। क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तरीका बताए। आ, पे काफिरून, रा पर आखिरी जो रा पर दम्मा देंगे, वाव हम्म, नून का इजाफा कर देंगे। जी हम्म, हाँ, वो नून का इजाफा, वो नून जबर वाली, जबर। जी 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 वो नून जबर वाली का इजाफा करें, ठीक जी है। जी पहले हम नून जेर वाली जी लगा रहे थे ना मुसन्ना में, अब जबर जी वाली का इजाफा जी करें, जी तो आखिरी लेटर पे दम्मा देंगे और वो नून जबर वाली लगा दें। ये जबर लगाना तो जी जमा बना रहा है, इसको जमा बना रहा है, वो नहीं जमा बना रहा, जी उस्ताद। नून पे जबर जमा बना रहा है। ये किसी ने आपको गलत जी बताया हुआ है कि वो जमा बना रहा है, वो नहीं जमा बना रहा, नून पे जबर हम्म। जमा बनाना है, नून के नीचे जेर लगाएंगे तो वो मुसन्ना बन जाएगा, ठीक है। जी जी वो तो जी जी रफ़ई हालत को जाहिर कर रहा है कि ये मरफू जी है, बिल्कुल। ये इसम मरफू है। जब इस जी वाव को या में चेंज करते हैं, काफिरीना बनाते हैं, तो वो नस्बी जरी बन जाती है, जी जी ठीक है। वो जो जी है ये रफ़ई हालत के लिए, काफिरूना, फिर काफिरीना, काफिरीना, ये जमा मुकस्सर है, कुफार। इसका तो कोई तरीका ही नहीं ना, इसको तो याद ही करना होता है, जी इसको तो याद ही जी करना जी। होता है। खादिम, खादिम, खुद्दामुन, हम्म, तालिबुन, तुल्लाबुन, हम्म, ताजिरुन, तुज्जारुन, कारी, कारिउन, कुर्राउ, लिसानुन, अलसिनता, कुर्राउन, अलसिनता, कुर्राउन। कुर्राउ, यहाँ पे एक पेश नहीं कुर्राउन। लगानी, एक पेश नहीं लगानी, जी, यहाँ पे दो पेश लगानी है, कुर्राउ। दो पेश। क्योंकि ये जो मैंने चार कुर्रा। वजन बताए ना, उसमें नहीं आता ये, मैंने चार वजन बताए जी थे, जी उसमें ये नहीं आता। मैंने वजन बताए थे, जी। फूफू अल्लाह, गुराबाऊ, गुराबाऊ के वजन पे तो नहीं आ रहा है, इसमें तशदीद आ रही है। फू अल्लाह के वजन पे भी नहीं आ रहा, और एक अफ इलाऊ का वजन बताया था, उन दोनों में नहीं आ रहा ये, उनमें तशदीद नहीं आती, इस पे तशदीद आ रही, जी ठीक है। जी। चलें आगे। लिसानुन, अ, लिसानुन, अलसिनतु, ये दवाउन, बात अद्विय। बात सुने, ये लिसान मुजक्कर है कि मुअन्नस है? जी, लिसान मुजक्कर है उस्ताद। मुजक्कर है, बॉडी में एक ही होता है ना, लिसान मुजक्कर है। जी जी ये जी ये जी। ये उसकी मुअन्नस है या जमा है? ये जमा है। जमा है, तो गोल ता के साथ जमा भी आ सकती है, ठीक है ना। जी जी यहाँ भी गोल ता के जी। साथ जमा आ रही है, तो हम्म। बहुत सी जमा जो है वो गोल ता के साथ आती हैं, तो उनको आप मुअन्नस ना जी समझा करें। उसका जी कायदा ये है कि उसका ये वाला देखें, अगर ये मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर है, जी अगर ये वाला मुजक्कर है ना, तो गोल ता वाला लफ्ज भी मुअन्नस नहीं होगा, मुजक्कर ही होगा। जो जी जी वाहिद, जी अगर जी वाहिद मुजक्कर है तो जमा भी मुजक्कर होती है, ठीक है। जी जैसे जी दवा, उस्ताद। जैसे दवा क्या है, मुजक्कर है ना, जी। तो उसकी जमा भी क्या होगी, मुजक्कर ही होगी, अद्वियतन। जी। मुअन्नस नहीं हो सकती कि गोल ता आ गई है इसको मुसन्ना बोल दें। ये रूल मैंने आपको पहले बताया हुआ है, हम्म। पहले बताया जी, हुआ है मैंने ये। जी बताया है जी ना। आपने बताया हाँ, है। चाहे अलिफ ता भी आ रही हो, अगर वाहिद उसका क्या है, हम्म। मुजक्कर है, तो ये जो अलिफ ता वाला लफ्ज है ये मुन्नस नहीं होगा, मुजक्कर होगा, जी भले गोल ता लग जाए या अलिफ ता लग जाए, आपका जो अलिफ ता, वो जो लफ्ज होगा ना जमा, वो भी मुजक्कर ही होगा, अगर वाहिद मुजक्कर है तो, ठीक है ना, अगर वाहिद मुजक्कर आ रहा है। अब ये तालिब जो लफ्ज होता है, इसकी दो जमा होती है, एक तो तुल्लाब होती है ना, जी। तुल्लाब। और एक इसकी जमा होती है तलबतुन। अब तलबतुन में गोल ता आ गया तो क्या ये मुन्नस हो जाएगा, तालिब की हाँ, जमा तो, अल्लाह बतन होती है उस्ताद सर, तालिबूना होती है ना। और नहीं, एक जमा, सालिम। ये भी होती है, फ़अलतुन के वजन पे होती है, तलबतुन भी होती अच्छा है, अच्छा अच्छा। फ़अलतुन के वजन पे, आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, मैंने पढ़ाई है ना, मुझे पता है, जी जी। क्योंकि मैं तो आगे एडवांस लेवल अच्छा पे भी ग्रामर किताबें पढ़ाती हूँ ना,
जी मैं जी जी एक बिल्कुल मिसाल बिल्कुल एक उस्ताद। मैं मिसाल दे रही थी ना, ठीक है ना। हम्म। एक आता है लफ्ज जी, फतन, कुरान में फतन आता है ना। फतन का मतलब क्या होता है? फतन का मतलब क्या होता है? ये नौजवान ना, हाँ, जवान नौजवान। नौजवान। अब इसकी जमा क्या आती है? फितियातुन। पित्यतुन फितियातुन आती है। अब फितियातुन फितियतुन, मुजक्कर होगा या मुन्नस होगा, मुझे ये बताएं। मुजक्कर। मुजक्कर ये मुजक्कर कि इसका वाहिद मुजक्कर है, जी जी ठीक है। अभी देखें, जी, दुलारुन। दुलारुन, डॉलर को कहते हैं ना। दुलार मुजक्कर है या जी मुअन्नस है? मुजक्कर। मुजक्कर है। मुजक्कर है। इसकी जमा क्या बनेगी? दुलारातुन। दुलारातुन आतुन। बनेगी। तो वो क्या होगी? मुअन्नस होगी या अच्छा, मुजक्कर होगी? मुजक्कर होगी। हाँ, तो वाहिद को देखना होता है, गोल ता को जी नहीं देखना आपने, उसका वाहिद नहीं। जब भी ऐसा लफ्ज आ जाए ना, अलिफ ता वाला या गोल ता वाला। हम्म। अब जैसे मलाइका है, जी तो मलाइका का वाहिद क्या होता जी। है? मलाइका का वाहिद क्या होता है? मलक होता है ना। मलक, मलक जी। अब मलक मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर। एक फरिश्ते को कहते हैं ना मलक, जी जी। ठीक है। अब इसकी जमा मलाइका होती तो क्या वो मुअन्नस हो जाएंगे? नहीं। तो भले अलिफ ता आ जाए या गोल ता आ जाए, अगर आपका वाहिद मुजक्कर है तो जमा भी मुजक्कर आएगी। जी 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 तो जी ये मैं रिपीट किया ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। जी पहले मैंने आप मदीना बुक में भी ये रूल पढ़ाया हुआ है। तो दवा जो रियाल है, जी करके जी पढ़ाया था बाबाजी, है, रियाल लाए थे वहां से। हाँ वहां पे रियाल नून आया था। वेरी गुड, रियाल माशाल्लाह, मुझे याद नहीं आ रहा था रियाल नून। अब इसकी जमा रियालातुन आती है, तो क्या मुअन्नस है वो? जी। फौजिया बताएंगी। रियालातुन मुअन्नस है फौजिया? नहीं नहीं मैम। हाँ, मुजक्कर है क्योंकि इसका वाहिद मुजक्कर है, जी ठीक है। तो अगर इसका, अगर ये अलिफ ता वाला लफ्ज आ रहा है जैसे मुस्लिमातुन, तो अब ये मुअन्नस है या मुजक्कर है? क्योंकि इसका वाहिद मुअन्नस है। मुस्लिम, मुस्लिमा जो है वो आपका मुअन्नस है। मोनस है। इसी तरह उम्महातुन, उम्मुन मुअन्नस होता है ना, जी उम्मुन जी मुअन्नस है, भी तो मोनस है। उम्महातुन भी मुअन्नस हो जाए, जी जी। ठीक है। तो जिसका ये वाहिद मोनस हो उसका जमा भी मोनस आएगा। हाँ, और जिसका वाहिद मुजक्कर हो उसकी जमा उसका गोल, जमा गोलता से आ रही हो। वैसे अगर आएगी तो आप मुनस। पहचान लेंगे ना, अगर ये वाली आएगी तब तो आप पहचान लेंगे ना, लेकिन गोलता जी वाली में मुश्किल हो रही है ना। जी गोलता वाली में फिर आपने उसका वाहिद जी जी देखना है उस्ताद। जो मुजक्कर है। सवाल असीलत, जवाब। अब जवाब मुजक्कर है तो अजूबतन भी मुजक्कर होगा। अभी आगे जी पढ़े, जी। पढ़े आगे। सुआलु सुआलुन अस्इलतुन, जवाबुन अजवियतुन, ये आप मदीना गरीबुन बुक में पढ़ते हैं ना, गुरबा। ये लफ्ज जी आपने मदीना जी, बुक में पढ़े हैं अजीब ना। अजीब करके बताए। जी जी उस्ताद से। हाँ, हाँ। आगे गरीब। गरीबुन गुरबाउन, अमीरुन उमराउन, गुरबा नहीं है, शरीकुन देखिए शुरका। गुरबा, गुरबा नहीं जी, होता। गरीब गुरबा तो उर्दू में बोल, गुरबाउन। गुरबा, जी, गुरबा, उमरा। गुरबाउन। इसका वजन क्या जी, बनाएंगे? वजन क्या बनेगा? किस वजन पे आ रही है ये जमा? फुअलाव, फुअलाव। फुअलाव। हाँ, ये भी जी। फुअलाव के वजन पे बन रही है, ठीक है। अब ये वाली, ये वाली किस जी, वजन पे बन रही है? ये जो अग्निया वो है, ये किस वजन पे बन रही है? अफ़इलाउ, अपनी। अफइलाव। तो ये दो तो वजन पे बनती हैं, ठीक है। ये फुअलाव और हम्म। अग्नियाव। और ये जमा कौन सी जमा है? ये आपकी गैर आकिल की, सब गैर आकिल की जमा है, ठीक है। ये गैर आकिल की जमा बन रही है हम्म। सिर्फ, या तो सिफ्त की बन रही है या फिर क्या है, किसी चीज गैर आकिल का नाम है उसकी बन रही है, ठीक है। जी तो पिछली दफा में हमने जी क्या पढ़ा था कि जो जमा मुजक्कर सालिम होती है वो गैर आकिल के नामों की और सिफत की बनती है, और जमा मुअन्नस सालिम भी गैर आकिल के नाम, सॉरी, आकिल के नामों की और आकिल की सिफत की बनती है। जमा मुअन्नस सालिम भी इसी तरह से आकिल के नामों की और आकिल की सिफत की बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे गैर आकिल के नामों की या सिफत की बनेगी। अब गैर आकिल का नाम क्या है? इसमें से कोई नाम आ रहा है गैर आकिल का नाम?
गैर आकिल का नाम भी हो सकता है ना। आप देखें किताब सिफत तो नहीं है ना, ये नहीं सिफत है, ये नहीं सिफत नहीं है, तो ये गैर नहीं आकिल का नहीं, नाम हो, नाउन है। ये गैर आकिल का नाम जी हो जी गया ना। ठीक है, और जी जी ये आकिल का नाम है। ठीक है। अच्छा, हिमार उन गैर आकिल का नाम है ना, जी तालिब उन आकिल का नाम है ना। तो गैर जी आकिल के नामों की किससे बनती है, नामों से बनती है या सिफत से बनती है। आकिल भी डालने, कारी आकिल होता है ना, उसकी भी तो बन रही है ना। तो गैर आकिल, गैर गैर आकिल तो खैर नहीं है, आकिल और गैर आकिल, आकिल और गैर आकिल के नामों की या सिफात की बनती है। ठीक है, बस जी इसको छोड़ दें, इतना ही रहने दें बस। ठीक है। और गरीब से गुरबा ये सब हो गया। शरीक, कोई सवाल है आप लोगों का, शुर्क कोई सवाल, शुरकाउ। किसी का सवाल था? नहीं, आवाज आई थी मुझे। अच्छा, गरीब, गुरबा, अमीर उमरा, शरीक, शुरका, फुअला। अब देखें जब ये वाला वजन आएगा तो क्या खास बात होगी, फुअलाउ के वजन पे जब आएगा, या अग्निया वफिलाउ के, तो क्या खास बात होगी जो यहाँ पे नहीं थी। जी ये गैर आकिल की, क्या कहते हैं, गैर मुनसरिफ लफ्ज है। ये जमा बन रही है लेकिन गैर मुनसरिफ बन रही है। तो ये एक जमा, ही हरकत आएगी ना उसमें। एक ही हरकत आएगी, उमरा जी ऊ होगा, लेकिन यहाँ पे कुर्रा, कुर्रा ऊ। ठीक है ना। अब ये भी पता नहीं आपका हम्म फू अल्लाह ऊ के वजन पे ही बन रहा है, इस पे भी एक ही पेश आएगी, सिर्फ इसमें क्या है कि रा 2 बार आ गया है ना। हम्म। तो मे भी ये भी जो है ना आपका कुर्रा ऊ ही बनता। अच्छा, जी जैसे आगे है, नबी की क्या बन जाएगी, अम्बिया ऊ। नबी नबीयुन अंबियाउ, हम्म, वलीयुन अवलियाउ, हम्म, गनीयुन अगनी अगनियाउ, सदी सदीकुन अस्दिकाउ, हम्म। काइदतुन कवाइद, नहीं फाहिशतुन नहीं नहीं, फवाहिश। सुन, जी रुक। अच्छा, ये वाला पढ़ रहे हैं। कायदा क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कायदा। कायदा का जी मतलब जी होता है जी रूल, रूल। रूल रूल। और कवायद, जी कवायद क्या होती है, जमा होती है। सही है ना। जमा होती है। हम्म। जी अच्छा, जो पलंग के पाए होते हैं ना, पाए चारपाई की, उसको भी कायदा ही बोलते हैं। जी ठीक है। और अच्छा। कवायद, हाँ, पिलर्स जो होते हैं, उसके 4 पाए जो होते हैं, कवायद कहते हैं। आगे, कायद, फाहिशतुन यहाँ फवाहिश। कायदा जो है वो मुअन्नस है या मुज़क्कर है कायदा? हाँ, आप सोच लें आप, जमा क्या आ रही है, जमा तो मुज़क्कर आ रही है। हाँ, मुजक्कर आ रही है। कवायद किस वजन पे आ रहा है, मफाइलू के वजन पे आ रहा है ना, मफाइलू के वजन पे आ रहा है ना। जी जी मफ़ाइल। मफाइलू का वजन जो होता है वो किसका वजन होता है, जमा। गैर, एक तो ये है कि ये गैर मुनसरिफ है, मफाइलू होगा, गैर मुनसरिफ है। ठीक है। दूसरा, ये जमा किसकी है, गैर आकिल की जमा है, गैर आकिल की जमा है ना। जी 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 तो क्या जी है, जब जमा आपकी कवायद बनी है, मुजक्कर बनी है, तो ये भी क्या होगा फिर आपका, मुजक्कर ही होगा। करूँगा। अकीदा क्या होगा, अकीदा मुन्नस होगा, अकायद। सहीफतुन, अकीदा। फाइशतुन। ये देखें, अब अगर आपकी जमा जो है ना, अगर अब देखें, इसमें पक्का पक्का रूल याद रखें कि अगर वाहिद मुअन्नस है तो जमा भी मुअन्नस होगी। ठीक है। अच्छा। वाहिद मुअन्नस है तो जमा भी मुअन्नस होगी, वाहिद मुअन्नस है तो जमा भी मुअन्नस होगी, वाहिद मुअन्नस है, जमा भी। ठीक है। जी लेकिन अगर वाहिद मुजक्कर है तो जमा भी मुजक्कर होगी, वाहिद मुजक्कर है तो जमा चाहे मुअन्नस आ रही है वो भी मुजक्कर होगी। सीधी सी बात है। हम्म। इसको हमेशा वाहिद को आपने देखना है, क्या किसको देखना है, वाहिद को देखना है। वाहिद क्या है, अगर वाहिद मुजक्कर है तो जमा भी मुजक्कर होगी, और अगर वाहिद मुअन्नस है तो उसकी जो जमा आएगी ना, वो भी क्या आएगी, मुअन्नस आएगी, मुअन्नस। मुअन्नस जी आएगी।
اب دیکھیں غریب مذکر ہے نا, غنی کیا ہے, مذکر ہے نا, تو اس کی جمع بھی مذکر ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر مونس آ جائے تو یہ جمع بھی مونس ہو جائے گی. تو یہاں پہ یہ واحد کی جگہ مونس آ گئی تو جمع بھی مونس ہوگی. بے شک اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہی گولتا, الفتا بھی نہیں نظر آ رہی اور وہ بھی نہیں نظر آ رہا, گولتا بھی نظر نہیں آ رہی. اب دیکھیں قلب کیا ہوتا ہے, قلب ہوتا ہے آپ کا دل. دل جو ہے وہ کیا ہے, مذکر ہے نا, باڈی میں ایک ہی ہوتا ہے نا, تو اس کی جو جمع بنے گی جی قلوب وہ بھی مذکر ہی بنے گی. اب نفس کیا ہوتی ہے, نفس مونس ہوتا ہے نا, نفس جی کیا ہوتا ہے, مونس ہوتا ہے. اس کی جمع جو بنتی ہے انفس بنتی ہے, تو کیا وہ مونس نہیں بنے گی؟ اس کے اوپر تو منسی گولتا نہیں آ رہا, لیکن وہ کیا بن رہی ہے, مونس ہی بن رہی ہے. اگر واحد مونس ہے تو جمع مونس, واحد مذکر ہے تو جمع بھی مذکر. اس کے بیچ میں کوئی وہ نہیں ہے. نفس جو ہے اس کے اوپر کوئی گولتا نہیں ہے, لیکن نفس مونس ہے عربی میں, تو اس کی جمع بھی مونس ہے. تو یہاں پر آپ کا واحد مونس ہے تو جمع بھی مونس ہے, واحد مونس ہے تو جمع بھی مونس. فائشہ. اب دیکھیں خلیفہ, خلیفہ کیا ہے, گولتا کے ساتھ آ رہا ہے نا, خلیفہ نہیں, یہ مذکر ہے. مذکر ہے تو اس کی جمع خلفاء بنتی ہے نا. اب جی مذکر ہوگا یا مونس ہوگا؟ مذکر. مذکر, کیونکہ اس میں نہ گولتا آ رہی ہے نہ لفتا آ رہی ہے, لیکن وہ کیا ہے, خلیفہ مونس کا بن, خلیفہ مذکر ہے تو وہ بھی آپ کا مذکر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا گولتا کے ساتھ آ رہا ہے واحد, ٹھیک ہے, اور وہ مونس آ رہا ہے تو یہ بھی مونس ہی ہوگا. اگر یہ آپ کا مذکر آ رہا ہے تو یہ والا بھی مذکر ہوگا. خلیفہ مذکر تھا, یہ مذکر ہوگا. سیدھا سیدھا رول, آپ ایسے اس میں ٹائم ضائع کرا رہے ہیں. اب صحیفہ تن کیا ہے, مونس ہے نا, صحیفہ قرآن کے لیے بول جاتا ہے, صحیفہ تن بولتا. فائشہ عورت ہوتی ہے نا, فائشہ عورت ہوتی ہے, مرد نہیں ہوتا. صحیفہ گولت, مدرسہ مونس ہے کہ نہیں ہے؟ مدرسہ کیا ہوتا ہے, مذکر ہوتا ہے مونس ہوتا ہے؟ حاضی ہی مذکر ہے. مدرسہ, حاضی ہی مدرسہ تن, حاضی ہی مدرسہ تن ہوتا ہے نا, مونس. مونس ہے تو اس کی جمع پہ گولتا نہیں آ رہی, الف تا نہیں آ رہی, پھر بھی مذکر ہی مونس ہی بنے گا نا. جی صحیح ہے. جی. میں نے کیا بتایا, اس کو ریپیٹ کریں. واحد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, واحد مونس جمع بھی اگر مونس. واحد. جی اس کو دیکھیں, واحد کو دیکھیں, واحد مونس جمع بھی مونس, جی. واحد مذکر جمع بھی مذکر. جمع بھی مذکر. چلیں, اب یہ اس کو مت یہ بولیں کہ مونس ہے تو اس کی جمع خلیفاتن بنا دیں, ایسا نہیں کرنا. جمع کیا بن گیا, مذکر ہے تو جمع بھی مذکر ہی بنے گی. اچھا, مؤنث کو پہچاننا بہت ضروری ہے, اس کا مطلب ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, بلکہ ہر کلاس میں بتاتی ہوں کہ کوئی بھی لینگویج سیکھنی ہو تو سب سے پہلے اس کے مذکر مؤنث دیکھیں. اس لیے آپ کو جینڈر پہلے پڑھایا گیا ہے, عدد بعد میں پڑھایا جا رہا ہے. پہلے آپ مذکر مؤنث تو سمجھ لیں. اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ یہ مؤنث ہے, یہ مذکر ہے, تو پھر آپ کیسے اس کے وہ بناتے, الف تا لگاتے یا کیا کرتے, بغیر الف تا کے بناتے. اب آگے کیا ہے, مسجد کا کیا ہو گیا, مساجد. اب مسجد مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے, مدرسہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے. مذہب, مذہب مذکر ہے, مذاہب مفاعلو کے وزن پہ آ رہے ہیں سارے یہ. منظر, مناظر مفاعلو کے وزن پہ. مدارسو ایک پیش آئے گی. تو چار وزن ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پھر ہم تنوین نہیں لگا سکتے. چار وزن مفاعلو, مفاعلو, اور آپ کا تیسرا کیا ہے, یہاں پہ جیسے بنایا تھا میں نے یہ والا نا, غرباؤ, فولاؤ کا فولاؤ, اور افعلاؤ, افعلاؤ. یہ چار وزن میں ہے نا, ان میں الف اور حمزہ آئے گا تو آپ نے ایک پیش لازم لگانی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی آئے گا جیسے ابنا ان,
ابن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ابناؤن. تو میں نے اس پہ تنوین کیوں لگائی ہے؟ ابناؤن کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ یہ فعلاء کا وزن نہیں ہے نا، جی اس لیے. اس لیے. اور افعلاء کا وزن بھی نہیں ہے، افعلاء کا بھی نہیں ہے نا، نہیں. نہیں ہے. تو چاروں میں سے کسی مفاعلوں پہ اور مفاعلوں، تو اس لیے میں نے 2 زبر لگائے. صحیح ہے. تو یہ تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا. باقی یہ والی جمع تو آپ کو یاد کرنی پڑے. مریض کی مردہ ہوتی ہے، میت کی موتا ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں یہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. ابھی مریض کی مردہ، میت کی موتا. اسی طرح جو زخمی آدمی ہوتا ہے، جری، جری کس کو بولتے ہیں؟ جو زخمی ہوتا ہے، جس کو زخم لگے ہوتے ہیں، اس کو جرحہ بولتے ہیں. اسی وزن پہ، مردہ کے وزن پہ جرحہ بولتے ہیں. سوری، ہاں دوسری والی آئے گی جرحہ، حلوے والی آئے گی جرحہ. ٹھیک ہے. جری کی کیا بن جائے گی؟ اسی طرح اور بھی بنتے ہیں. تو یہ تو میں نے 2-3 مثالیں آپ کو. مرید، مردہ، میت، موتا. موتا بھی دیکھیں اسی وزن پہ ہے. پہلے زبر ہے، پھر سکون ہے سیکنڈ لیٹر پہ، پھر تا ہے، پھر یا ہے، پھر اوپر کھڑی زبر ہے. اس میں بھی ایسی، اس میں بھی ایسی، جرحا میں بھی ایسی. اچھا، اب بسط پہ آئیں. کیونکہ جمع مکسر تو بہت ہی آسان تھا، اس میں تو آپ نے کچھ یاد کرنا ہی نہیں ہے. وہ تو جیسے عرب بولتے ہیں ویسے بولنی ہے. ٹھیک ہے. جس کو وہ جیسے وہ جمع مکسر بناتے ہیں، کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے اس کا. لیکن زیادہ تر وہ غیر عاقل کے ناموں کی اور صفات کی بنتی ہے. اب غیر عاقل مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. تو عاقل کی بھی بن سکتی ہے. عاقل جیسے طالب عاقل ہے نا، رجل عاقل ہے نا، رجل عاقل ہے نا، اس کی جمع مکسر بنتی ہے نا، جی. رجل عاقل ہے. اب اس کی کیا جمع بنتی ہے؟ رجال. رجال. اب یہ عاقل ہے، تو جی. عاقل و غیر عاقل کی مذکر کی جمع. مؤنث کی آپ نے بہت کم دیکھی ہے. یہ جو گول تا والے تھے یہ بھی مذکر ہی تھے. جی. ٹھیک ہے. یہ مؤنث نہیں تھے، یہ مذکر ہی تھی، تبھی تو ان کی جمع بھی مذکر بنی نا. تو یہ گول تا والے بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ کے مذکر ہی ہو سکتے ہیں. جیسے خلیفہ ہے نا، تو خلیفہ کیا مذکر نہیں ہے؟ گول تا والا. پھر اس کے خلفاء جمع بن جاتی. چلیے بہرحال وہ تو جیسے جیسے سچویشن آئے گی ہم دیکھ لیں گے نا کیا بن رہا ہے. اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اب وسعت پڑھتے ہیں. یہ بھی آسان ٹاپک ہے وسعت بھی. وسعت میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز نون ہوتی ہے یا ان نون ہوتی ہے. نکرہ والی جو چیز ہوتی ہے نا، نکرہ والی کتاب، وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو جب معرفہ بناتے ہیں الف لام لگا کے، تو الکتاب بن جاتا ہے. کیونکہ ایک لفظ کے اوپر تنوین اور الف لام اکٹھے نہیں آ سکتے، تو الکتاب نہیں کہیں گے، الکتاب کہیں گے. تو یہ معرفہ بن گیا. اب یہ الکتاب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بک، ایسی بک جس کو آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں. یعنی وہ کوئی خاص بک ہے جس کو آپ بھی جانتے ہیں، میں جس کو سب جانتے ہیں، ہے نا. اور جی. کتاب تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. جیسے میں اپنے بچے کو کہتی ہوں کہ میرے کمرے سے کتاب اٹھا لو. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب اٹھا لو، میں باہر بیٹھی میں پڑھ لوں گی نا. کوئی بھی کتاب ہے میرے کمرے سے، یعنی کوئی بھی کتاب. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تنوین کا ایک ہے نا، یا کوئی، یہی ہوتا ہے نا. جی. ایک اور کوئی مطلب ہوتا ہے اس کا. اس کا مطلب ہوتا ہے صرف کتاب. اب اگر میں اس کو بولتی ہوں کہ میرے کمرے سے الکتاب اٹھا لو، فرض کرو میں عربی میں بول رہی ہوں، اور الکتاب، تو وہ سمجھ جائے گا کہ کوئی خاص بک ہے جس کو وہ بھی جانتا ہے، میں بھی جانتی ہوں. جیسے قرآن ہے یا کوئی میری گرامر کی بک ہے یا وہ، تو اس کو پتا ہوگا کہ ہاں بھائی ماما وہ والی کتاب منگا رہی. تو نکرہ کو کوئی جانتا نہیں ہوتا. کسی بھی کتاب کو، کوئی بھی کتاب ہے نا، کسی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ہے نا، کسی بھی. لیکن الکتاب کا ترجمہ خاص، انگلش میں دا بک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خاص کتاب، دا بک.
اور عربی میں اس کا کیا کرتے ہیں آبک، یہ انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ واضح ہو رہا ہے. یعنی اس کی کیپیسٹی جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ کتابیں. نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کتابیں ہیں، اور الکتاب کا مطلب ہے کہ تھوڑی کتابیں. یہ معرفہ ہے. معرفہ چیزیں، اب دیکھیں میرے سامنے بلڈنگ میں رہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اس میں سے اگر میں جانتی ہوں گی تو میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں گی؟ بلڈنگ میں تو ہزاروں لوگ رہتے ہیں نا. تو سارے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ نکرہ ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر میں کسی کو جانتی ہوں تو وہ معرفہ ہے. تو معرفہ تو تھوڑے ہوتے ہیں نا، معرفہ کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. معرفہ جن کو ہم جانتے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، نکرہ جن کو ہم نہیں جانتے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، لیکن معرفہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، وہ تھوڑے ہوتے ہیں. آپ کتنے لوگوں کو جانتی ہوں گی؟ ساری دنیا کے لوگوں کو تو نہیں جانتی. اچھا، اب یہاں سے پڑھے آپ. عربی زبان میں وسعت کے اعتبار سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے. جنڈر کے حساب سے کیا تھا؟ پہلے ہم نے جنڈر پڑھا. جنڈر کے حساب سے کیا تھا؟ مذکر. دو طرح سے آیا تھا نا، مذکر اور مؤنث، ہے نا. جی. پھر ہم نے دوسری ٹائپ پڑھی عدد. عدد. عدد کتنی ٹائپ کا تھا؟ 3، واحد، مثنیٰ اور جمع. تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ مثنیٰ اور جمع. مثنیٰ کا جمع نہیں. نہیں، آپ سیکھتی بھی جلدی ہو، بھولتی بھی جلدی ہو. واحد، مثنیٰ، جمع. مثنیٰ دو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جمع کس کو کہتے ہیں؟ جو جمع دو سے زیادہ ہوتا ہے، واحد ایک ہی ہوتا ہے. کتابن، کتابانی اور کتابونہ تو نہیں ہوگا نا. کتبن. جمع دو طرح کی پھر بن جاتی ہے نا، مکسر بن جاتی ہے یا سالم بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اب یہاں پر پھر ہم نے اس کے بعد ابھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ نمبر 3 وسعت پڑھ رہے ہیں. وسعت ہوتی ہے کسی چیز کا معرفہ ہونا یا نکرہ. معرفہ ہوتا ہے نون، معروف. معروف کہتے ہیں نا اردو میں، معروف، مشہور، معروف، تو وہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے. یہ نکرہ ہے. مشہور معروف چیزیں بہت کم. اب کتنے پاکستان میں کتنے سٹیز ہیں، لیکن معرفہ تو تھوڑے سے ہی ہے نا. اسلام آباد ہے، یہ ہے جن کو لوگ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، تھوڑے سے ہیں. لاہور ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، باقی دیکھیں کتنے سٹی ہیں لیکن نہیں جانتے لوگ، تو وہ نکرہ ہے. تو اب پڑھے آپ. نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے، جبکہ معرفہ کا دائرہ محدود ہے. محدود ہوتا ہے، تھوڑے ہوتے ہیں. آگے. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو. اب کیا ہے؟ عربی زبان میں استعمال ہر اسم نکرہ ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. یہ جملہ ہم نے کہیں اور بھی پڑھا تھا. کہاں پڑھا تھا؟ عربی زبان میں ہر لفظ مذکر ہوگا، مذکر شمار ہوگا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو. پڑھا تھا نا؟ جی پڑھا تھا. تو عربی زبان میں ہونے والا ہر اسم نکرہ ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. تو وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پہ ہم نے مؤنث کی علامات پڑھنی تھی نا. مؤنث حقیقی ہوتا ہے، غیر حقیقی ہوتا ہے نا. پھر غیر حقیقی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک علامتی مؤنث ہوتا ہے، ایک سماعی مؤنث ہوتا ہے. وہ ہم نے پڑھ لیا تھا نا. اب اسی طرح ہم کیا کریں گے؟ ابھی ہم معرفہ کی اقسام پڑھ لیں گے، تو وہ جو معرفہ کی ان اقسام میں نہیں آئے گا وہ نکرہ ثابت ہو جائے گا. تو معرفہ کی اقسام ہم پڑھ لیں گے، جیسے ہم نے مؤنث کی علامات پڑھ لی تھی. جو ان علامات سے باہر تھا وہ مذکر تھا، ہے نا. علامات ہم نے پڑھ لی کہ جو ہوتا ہے جس کا جوڑا ہو، پھر جس کے اوپر گول تاکہ علامت ہو وہ بھی مؤنث ہوتا ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ وہ جو گروپس پڑھے تھے مؤنث سمائی کے، بس جو ان سے باہر ہوگا وہ مذکر ہوگا. تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ معرفہ کی اقسام پڑھ لینی ہے. جو ان اقسام سے باہر ہوگا نا،
یعنی وہ علم بھی نہیں ہوگا، وہ ضمیر بھی نہیں ہوگا، وہ اشارہ بھی نہیں ہوگا، موصول بھی نہیں ہوگا، اور وہ معرف باللام بھی نہیں ہوگا، اور وہ اور کیا ہے، ہاں، جو ان سے باہر ہوگا، ان چار سے باہر ہوگا، وہ کیا ہو جائے گا، وہ مذکر ہو جائے گا. یعنی یہ چار چیزیں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. ویسے تو اس کی 7 قسمیں ہوتی ہیں نا، اس لیے میں آگے دیکھنے گئی تھی، لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان چار سے جو باہر ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، وہ مؤنث ہو جائے گا. مثلا آپ دیکھیں کتابن، کتابن نکرہ ہے نا، جی ہے. اچھا تنوین لگی ہے نا، نکرہ ہے، تنوین سے بھی پہچان سکتے ہیں. اور اگر تنوین نہ لگی ہو، مثلا سراتا لکھا ہوا ہے نا، اب سراتا کو کیسے پہچانیں گے، اس کے اوپر تو ہے ہی نہیں تنوین، تو کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کا مارکا ہے یا نکرہ ہے؟ اس میں تو آپ تنوین سے بھی، تو اس کو پہچاننے کے لیے پھر ہم یہ چار چیزیں جاننی ضروری ہیں. تو فرض کرو سراتا میں نے لکھا ہے یہاں پہ، اور سراتا کو مجھے دیکھنا ہے کہ یہ مذکر، یہ مارکا ہے یا نکرہ ہے، تو میں یہ چار چیزوں میں جاؤں گی. کیا یہ سراتا علم ہے؟ سراتا علم ہے؟ خاص، ہاں جی ہے. سراتا، سراتا کا راستہ. نہیں. اگر میں سرات المستقیم کہتی ہوں، السرات کہتی ہوں، تب تو وہ مارکا ہوگا نا. دیکھیں کسی چیز، سرات جو ہوتا ہے وہ تو کوئی بھی راستہ ہوتا ہے نا. علم کیسے، علم کیا چیز ہوتی ہے، سوچے نا. علم کیا ہوتا ہے، نام ہوتے ہیں. علم کیا ہوتے ہیں، علم نام ہوتے ہیں. جیسے کراچی ہے، بمبے ہے، بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں علم. جہنم کا نام ہے، جہنم چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. علم یہ ہوتے ہیں. سراتا خاص چیزوں کے نیم. نا، خاص چیزوں کی جگہ کے نام ہوتے ہیں نا علم. تو سراتا تو نہیں ہے نا، نہیں، نہیں ہے. نہیں ہے. پھر ضمیر ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کا اسم اشارہ ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسم موصول ہے، نہیں ہے. تو کیا ہو گیا، یہ مذکر ثابت ہو گیا نا، جی ہو گیا. مؤنث ثابت ہو گیا، مؤنث نہیں، مؤنث ثابت نکرہ، ہو، نکرہ سوری سوری، نکرہ یعنی ثابت، نکرہ ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر الف لام بھی تو نہیں آ رہا نا، نہیں. الف لام بھی نہیں آ رہا، تو پھر یہ کیا ہو گیا، نکرہ ہو گیا. اگر اس کے اوپر الف لام آ جاتا تو یہ معرفہ ہو جاتا. یہ 5 چیزیں انہوں نے کتنی بتائی ہیں دیکھیں. ایک تو علم بتایا، ایک ضمیر بتائی، اسم اشارہ بتایا، اسم موصول بتایا، اور معرف باللام. 5 چیزیں بتائی ہیں، 5 چیزیں بتائی ہیں نا. تو اب آپ میں سے سراتا کو آپ نے دیکھا نا کہ سراتا مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اگر تنوین لگی ہوتی تو آپ پہچان لیتے، لیکن تنوین نہیں ہے نا، اور الف لام بھی نہیں ہے. یا تو الف لام ہوتا یا تنوین ہوتی تو آپ پہچان لیتے کہ یہ معرفہ ہے، نکرہ ہے. لیکن اگر اس طرح کا لفظ آ جائے، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو پہچانیں گے. علم ہے، نہیں ہے. علم ہوتا ہے کسی کا نام، جو پاسپورٹ میں لکھا جاتا ہے، جو آپ کا اور میرا نام ہے، وہ علم ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ جی میم آئی. آئی ہے، پتہ نہیں کب آئے گی. ہاں اچھا اس کے بعد ضمیر تو نہیں ہے نا. ضمائر نہیں بھی ہے. آپ نے پہچانتے. ضمائر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے ہوتے ہیں، ایک بڑے. نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہے. پھر اسم موصول بھی نہیں ہے. اسم موصول کیا ہوتے ہیں، اللہ زی، اللہ زینا، اس میں سے بھی نہیں ہے نا. اچھا پھر اس میں سے آپ کا کیا ہے، معرف باللام، اسم میں نہیں ہے، اس پہ الف لام بھی نہیں آ رہا. تو کیا ثبوت ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ یہ نکرہ ہے، نکرہ ہے یہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں آپ کو، یہ بتا رہے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا اور ثابت نہ ہو جائے. اب معرفہ کتنی چیزیں، 5 چیزیں. اگر ان میں وہ نہیں آ رہا تو وہ نکرہ ہے. صحیح. جیسے مذکر کیسے پہچانا تھا، اس کا جوڑا بھی نہیں تھا، اس کے اوپر کوئی علامت بھی نہیں تھی، اور مؤنث سمائی کے جتنے گروپ ہیں ان میں بھی نہیں تھا، تو وہ مذکر ہو گیا تھا. مثلا کتاب کو پہچاننا ہے کہ کتاب مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو آپ نے دیکھا اس کا تو کوئی جوڑا بھی نہیں. پھر اس کے بعد آپ علامتی مؤنث میں گول تا بھی نہیں اس پہ لگی. پھر آپ نے سارے گروپس میں گئے. گروپس یاد ہے نا، 6 گروپ. 6 گروپس. ہاں ابھی جو میں ٹیسٹ بھیج رہی ہوں اس میں سارے گروپس بھی آ رہے ہیں، تو اس کو ٹیسٹ کو کرنا. ہر چیز اس میں پڑھائی جائے گی آپ کو. سب ریویژن ہو جاتا ہے ٹیسٹ کے ذریعے. خالی آپ اس کو پڑھ بھی لیں گے تو آپ کا ریویژن ہو جائے گا. جی
لیکن کریں گے کاپی میں لکھیں گے تو پھر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. صحیح ہے. اچھا پھر تیسری چیز اس میں کیا تھی؟ وہ ہاں وہ گروپس تھے. پھر کچھ آپ کو وہ متفرق اسما بھی دیے گئے تھے جو کسی بھی گروپ میں نہیں آتے. 5 6 10 الفاظ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے وہ ہوتے ہیں. تو بہرحال میں وہ ٹیسٹ آپ کو بھیجوں گی, آپ کو سمجھ آ جائے گی چیزیں. اسی طرح یہاں پر بھی ہے. تو ابھی آپ دیکھیں اسم علم کو کون پڑھے گا؟ ابھی نیکسٹ آ کے پڑھے. نادیہ آپ پڑھیے اسم علم کیا ہوتا ہے. نادیہ فاروق. نادیہ فاروق سو رہی ہیں شاید, جاگ جاؤ. نجمہ آپ آ جائیں. السلام علیکم. اسم علم کسی خاص شخص, چیز یا جگہ کا نام, مثلا زید, فاطمہ, مکہ اور جہنم وغیرہ. ہاں دیکھیے علم وہ چیز ہوتی ہے, وہ نام ہوتا ہے کسی جگہ کا ہو, چیز کا ہو یا شخص کا ہو, ٹھیک ہے, جس کا نام لیتی آپ کے ذہن میں اس کی پکچر آ جائے. مثلا زید کا نام لیا تو زید آپ کے ذہن میں ہوگا نا. اچھا بھائی زید کا نام لیا تو زید تو فلانا ہے, میرا بیٹا ہے یا میرا بھانجا ہے یا بھتیجا ہے, اس کی شکل آپ کے سامنے آئے گی نا. میں اگر زید کی کوئی بات کرتی ہوں. پھر فاطمہ علامت. اسی طرح علامت. پھر مکہ کا نام لیتی ہے آپ کے سامنے مکہ گھوم جاتا ہے, خانقاہ گھوم جاتا ہے. اسی طرح جہنم کا نام لیتے ہو جہنم کا پورا نقشہ آ جاتا ہے. تو علم کیا ہوتا ہے؟ جس کا نام لیتے اس کا نقشہ سامنے آ جائے. ٹھیک ہے. مثلا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے اپنی شکل تو نہیں دیکھی لیکن میرے دماغ میں ایک الیہ بنا ہوا ہے نا. ٹھیک جی ہے, آپ کا ایک الیہ میرا بھی بنا ہوا ہوگا. تو جی. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جیسی میں آپ کا نام, اچھا بھائی وہ آ جاتا ہے سامنے, حالانکہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں کبھی. تو وہ آپ کا ذاتی نام. ذاتی نام. اور ذاتی خاص نام. خاص نام. ایک ہوتا ہے مرد عورت, یہ نام تو نہیں ہے نا. نہیں. نام تو ہے, ناؤن تو ہے, لیکن خاص تو نہیں ہے نا. سارے مردوں کو مرد کہتے ہیں, ساری عورتوں کو عورتیں کہتی ہیں, سارے بچوں کو بچہ کہتے ہیں, سارے لڑکوں کو لڑکا. لیکن جب ہم کسی لڑکے کا نام لے لیتے ہیں تو وہ علم بن جاتا ہے. زید ہو گیا, فاطمہ ہو گئی, مکہ ہو گیا. شہروں کے نام, جگہ کا نام. جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے. جہنم کیا ہے؟ جگہ کا نام. اچھا تو اس کے بعد اسم ضمیر کیا ہے؟ اسم ضمیر وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں, مثلا وہ کے لیے جیسے ہی شی اٹ استعمال ہوتا ہے, اس کے لیے ہوا اور ہیا, اور تو کے لیے عربی میں دو ہی ہیں, ہوا اور ہیا, لیکن یہی دونوں اٹ کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں. مثلا آپ کی ضمیر ہوا آئی ہے کسی کتاب کے لیے, ٹھیک ہے نا, کتاب کے لیے آئی تو پھر اٹ یوز ہوگا, ہیشی تو نہیں یوز ہوگا نا کتاب کے لیے. اور اسی طرح سے آپ کی کوئی مونس چیز ہے, مثلا آپ کا مطبخ کچن ہے یا کوئی بھی مونس چیز ہے آپ کی, ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر اٹ یوز کریں گے, وہ ہیشی تو نہیں یوز کریں گے نا. چیز کے لیے کیا اٹ یوز کرتے ہیں. اور انسانوں کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ مثلا گھڑی ہے, مثلا گھڑی ہے ساعتن. اب ساعتن کے لیے جو ہیا ضمیر استعمال ہوگی اس کا میننگ اٹ کریں گے نا, ہیشی تو نہیں کریں گے. یہ بھی آپ مدینہ بک میں پڑھتے ہیں, ادھر سے آپ اتنا پتہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ انگلش میں اصل میں ترجمہ کرتے نہیں ہے نا, تو جو انگلش میں کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہی کا مطلب اٹ بھی ہو رہا ہے اور شی کا مطلب بھی اٹ ہو رہا ہے, ہوا کا اٹ ہو رہا ہے, ہیا کا اٹ ہو رہا ہے. تو وہ جس طرف وہ لوٹے گی نا ضمیر, اگر وہ بے جان چیز ہے تو اٹ آئے گا, اٹ از بگ. یہ نہیں بولیں گے شی از بگ. اگر گھڑی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں, گھڑی کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں ہیا کا لفظ, تو پھر ہم کہیں گے نا اٹ از بگ کہیں گے نا, شی از بگ تو نہیں کہیں گے نا. نہیں ترجمہ کرتے اٹ از نیو. ہاں اسی طرح. اور انتا اور انتی میں تو کے لیے انتا اور انتی, ہاں میں اور ہم کے لیے وی کے لیے انا اور نحنو وغیرہ. یہ ضمائر ہوتے ہیں. اچھا یہ کون سے ضمائر ہیں؟ یہ ہوا, ہیا, انتا, انتی, انا, نحنو, یہ کون سے مرفوع ضمائر ہیں. مرفوع منفصل منفصل ڈیٹیچ ڈیٹیچڈ ہیں.
ठीक है, मरफू में। और दूसरे कौन से होते हैं? मंसूब मुत्तसिल। ठीक है, मंसूब व मंसूब ज़मायर, दो ही तरह के ज़मायर होते हैं, या मरफू होते हैं या मंसूब होते हैं। ठीक है, मजरूर कब होते हैं? वो जब वो मुदाफ जब इलैह उनसे बन पहले जाते हैं, या जब वो उनसे पहले हर्फ जर। बस ये बात है। वही मंसूब ज़मीर क्या हो जाते हैं? मजरूर हो जाते हैं। मजरूर कब होते हैं? जब मुदाफ इलैह बनते हैं तो वो मजरूर होता है, ज़मीर भी मजरूर हो जाती है, और पीछे हर्फ जर आ जाए तो वो मजरूर होते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद इसम इशारा। इशारा, अरबी जुबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, मसलन ये, दिस के लिए हाजा और हाजिही, और वो यानी दैट के लिए जालिका और तिलका वगैरह। सही है। तो ये आपने पहले पढ़ लिए ना सब। अब ये मुजक्कर के ये मुजक्कर का है, ठीक है, करीब का है, ये मुन्नस का है, करीब का है। इसकी दोनों की जमा क्या होगी? हाजा और हाजी की जमा क्या होती है? हाउलाई, हाउलाई, हाउला। वो भी दो आंखों के साथ ही आती है, ठीक है, वो भी दो आंखों वाला है। जालिका और तिलका की जमा क्या है? लाइका। वो भी का के साथ खत्म होती है। जी आसान हो गया ना। और ये दूर के जी। इशारे होते हैं, ये करीब के इशारे होते हैं। इसम मौसूल। इसम मैं मौसूल, पढ़ूं? उर्दू के जो और जिस वगैरह जैसे अल्फाज के मुतरादिफ इस्तेमाल होने वाले अरबी अस्मा, मसलन अल्लजीना, अल्लती और अल्लजी और अल्लजीना वगैरह। ठीक है, इसम कौन कह मौसूल। रहा है मैं पढ़ूं? नादिया का भी माइक खुला है भाई। नादिया, अब देर होगी, थोड़ा सब्र कर। माइक म्यूट कर लें अभी थोड़ी देर। अच्छा, उर्दू के जो अल्फा, जो और जिस वगैरह, तर्जुमा क्या होता है? अल्लाह जी का, अल्लाह ती का, अल्लाह जीना का, जो और जिस, है ना? इनका तर्जुमा याद करें। अल्लाह जी का मतलब जो जी। होता है, जिस जिस भी हो सकता है, जैसा मौका होगा वैसे तर्जुमा करेंगे। अल्लाह ती का भी जो और जिस हो सकता है, अल्लाह अल्लाह जीना का भी जो और जिस हो सकता है। अच्छा, ये जमा जो है, इसकी जमा है ना, इसकी जमा और होती है। अल्लाह ती की क्या? अल्लाह ती होती है, ये कुरान में आता अल्लाह है। ठीक है, वो अल्लाह ती होती है। अच्छा, अब आ जाए, नादिया पढ़े। मारफ बिल्लाम, अल के जरिए मारफा बनाया हुआ वो इसम जिस पर अल दाखिल हो मारफ बिल्लाम कहलाता है। किसी नकरा इसम के शुरू में अल लगाने से वो मारफा बन जाता है। मसलन किताब से अल किताब, किताबानी से अल किताबानी, कुतुब से अल कुतुब, मुस्लिमूना से अल मुस्लिमूना। अल में हमजा को हमजातुल अब वस्ल देखें, कहते हैं। ये सारे लफ्ज जो है, ये क्या है? मार्फा के नकरा है। मारफा, तो फिर ये क्या है? सॉरी सॉरी नकरा है ये, ये वो वाले, मारफा है। हाँ, जिन पे अलिफ लाम लगेगा वो नकरा है, वो मार्फा है। और जो बगैर अलिफ लाम के होंगे वो नकरा है। ठीक है। तो नकरा पे जी तनवीन डालते हैं ना। लफ्ज के ऊपर दो ही चीजें आती हैं, या अलिफ लाम आता है या तनवीन आती है। अगर अलिफ लाम होगा तो तनवीन नहीं आएगी, ठीक है, एक हरफ आएगा। जब अलिफ लाम नहीं होगा तो दो आएंगे। मुस्लिमूना पे तो लगा ही नहीं सकते ना, कुतुबुन पे लगा सकते हैं, किताबानी पे भी नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन ये भी मरफू ही है, ये मरफू है, ये मरफू है, ये दम्मे से मरफू होते हैं। लेकिन ये वाले हरफ से मरफू हो रहे हैं, साउंड से मरफू हो रहे हैं। किताबानी साउंड मरफू होती है, ठीक है, और मुस्लिमूना साउंड मरफू होती है। ये दोनों मरफू साउंड है, यानी यहाँ पे भी इसम मरफू है और यहाँ पे भी इसम मरफू है। बस फर्क क्या है? ये नकरा है, ये मार्फा है। ये नकरा है, ये मार्फा है। ये नकरा है, किताबानी नकरा है, ये मार्फा है। लेकिन ये भी मरफू है, ये भी मरफू है, दोनों मरफू हैं, क्योंकि साउंड एक ही आ रही है ना। यहाँ पे ये भी मरफू है, ये भी मरफू है, क्योंकि हरकत दोनों पे पेश लगी है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट अल बात। में, जी, अल में हमजा, हमजा जबर आ को हमजातुल वस्ल कहते हैं, जबकि लाम में लाम तारीफ कहलाता है। जबकि लाम जो होता है वो लामुल तारीफ कहलाता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि मार्फा कौन बनाता है? अलिफ लाम में से मार्फा कौन बनाता है? लाम बनाता है। लाम बनाता है, इसलिए तो उसको लामु तारीफ कहते हैं, मार्फा बनाने वाला लाम। हम उर्दू में तारीफ कहते हैं ना, कि फलां की तारीफ हो गई तो फलां की हो गई, है ना? वो नहीं है ये तारीफ। अरबी में तारीफ का मतलब होता है मार्फा बनाना, ठीक है, मार्फा बनाना, किसी नकरा को मार्फा बनाना।
یعنی ایک چیز عام ہے اس کو خاص کر دینا، معروف مشہور کر دینا اس کو. تو وہ کون کرتا ہے اس کو؟ معرفہ کون بناتا ہے؟ لام بنا رہا ہوتا ہے. آگے پڑھیں. اچھا معرف یہاں بال اچھا حمزہ کیا ہے؟ حمزہ الوصل ہے. پہلی بات تو یہ الف لام بولتے ہیں لیکن یہ الف ہوتا نہیں ہے، کیونکہ الف کبھی شروع میں نہیں آتا. کسی لفظ کے شروع میں الف آ ہی نہیں سکتا. الف ہمیشہ کدھر آتا ہے؟ مڈل میں آتا ہے. یہ الف ہے، یہ الف ہے، ٹھیک ہے. شروع میں دیکھیں آپ ہمیشہ حمزہ آ رہا ہے. یہ سب حمزہ ہوتا ہے. کیا الف اور حمزہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حمزہ جو ہے اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے. ہاں. اور الف کیا وہ ہوتا ہے؟ بغیر حرکت کے. یعنی الف کیا ہے؟ یہ بیچ میں جو آ رہا ہے یہ الف کیا ہے؟ یہ الف ہے، اس پہ حرکت نہیں ہے. خالی یہ پر الف، یہ خالی ہے، ٹھیک ہے. اور شروع میں دیکھیں، شروع میں کبھی بھی الف نہیں آتا، تو پھر یہ الف تو نہیں ہے نا. جی اس لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ حمزہ ہے. اس کو حمزہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ تو اس کو الف لام کہتے ہیں نا، الف کہتے ہیں نا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. کیونکہ الف شروع میں یہ آتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں. یہ ملانے کے لیے یوز ہو رہا ہے اور اس لیے اس کو حمزۃ الوصل کہہ رہے ہیں. ہاں، ملانے کے لیے. اور جب ملاتے ہیں تو الف سے تو نہیں ملا سکتے نا. جی الف سے تو نہیں ملاتے، کوئی نہ کوئی حرکت دیتے ہیں اس کے پر. تو جب حرکت دیتے ہیں تو الف رہتا ہی نہیں، وہ زبر والا بن جاتا ہے. آپ الف کو لام سے کیسے ملائیں گے؟ مجھے بتائیں. الف ملا سکتے ہیں ایسے؟ الف کو لام سے ملائیں بھائی. ال کیسے ال بنے گا؟ جب تک زبر نہیں لگائیں گے. جو زبر لگائیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا، الف رہ گئی نہیں. تو پھر جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حمزۃ الوصل ہے اور یہ لام لام تعریف ہے. آگے. معرف باللام کے ما قبل کوئی لفظ آ جائے تو ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کا حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا، صرف لکھنے میں رہ جاتا ہے. مثلاً ذالک پلس الکتاب از اکول ٹو ذالک الکتاب. اب یہ الکتاب تھا نا. جی جب اس کو ملایا تو اس نے اپنی حرکت کو کیا کر دیا؟ حمزہ نے اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیا. ملا وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ٹھیک ہے. جب ہم ملاتے ہیں نا پچھلے حرف کو، ویسے تو الکتاب پڑھا جائے گا نا، اگر ذالکہ نہیں ہوگا تو الکتاب پڑھا جائے گا، جی ہے نا. الف کی حرکت پڑھی جائے گی نا، جی الکتاب. لیکن جب جیسے ہی ملائیں گے تو الف کی حرکت بھی نہیں پڑھی جائے گی، الف بھی نہیں پڑھا جائے گا. کاف کو کدھر ملا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ملا رہے ہیں. وہ الف نے اپنی حرکت بھی ڈراپ کی اور خود بھی چپ کر کے کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی نہیں پڑھا جا رہا. اب یہ پڑھیں دوبارہ. معرف باللام کے ما قبل کوئی لفظ آ جائے تو ملا کر پڑھتے ہوئے حمزۃ الوصل کا حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا، صرف لکھنے میں رہ جاتا ہے. پڑھنے میں معرف نہیں. باللام کے پڑھتے کو الکتاب کا حمزہ صرف کیا ہے؟ اس نے اپنی حرکت ڈراپ کر دی، صرف لکھنے میں رہ گیا، پڑھنے میں ختم ہو گیا. پڑھ نہیں رہے اس کو بھی، الف کو پڑھ بھی نہیں رہے، بس لکھا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے وہاں پہ، پڑھ نہیں رہے. ذالک الکتاب، اس نے اپنی حرکت کو بھی ڈراپ کر دی. ایسا حمزہ جو ہوتا ہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے حمزہ قطعی بھی پڑھنا ہے نا. ابھی حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے؟ اصلی حمزہ، اصلی حمزہ اصلی حمزہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ قطعی این کی شکل کا زبر زیر پیش. جس پر حمزہ ہو، جس الف پر حمزہ ہو، چھوٹا سا عین. نہیں، اس کے الٹ کرے نا حرکت. یہ جو تعریف ابھی کی ہے نا آپ نے یہاں پہ، اس کے الٹ تعریف کرنے ہیں. معرف باللام یعنی یہاں پر یہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل کا حمزہ پڑھنے میں نہیں آتا، صرف لکھنے میں آتا ہے. لیکن حمزہ قطعی جو ہوتا ہے اس کا حمزہ لکھنے میں بھی آتا ہے، پڑھنے میں بھی آتا ہے. پڑھنے میں بھی آتا ہے، لکھنے میں بھی آتا ہے. وہ اپنی حرکت ملانے پہ اپنی حرکت کو ڈراپ نہیں کرتا. پڑھنے میں بھی آتا ہے، لکھنے میں. اس کے الٹ تعریف ہو جائے گی نا وصلی کے. وصلی کیا کرتا ہے؟ حرکت بھی ڈراپ کرتا ہے، پڑھنے میں بھی نہیں آتا، صرف لکھنے میں آتا ہے. لیکن حمزہ اصلی ہمیشہ برقرار رہتا ہے. مثلا آپ دیکھیں انا کا حمزہ، انا ہے نا. اب انا کے پیچھے واو لگائیں، واو پیچھے سے ملا کے پڑھیں، اس کو واو لگائیں، کیا ہو جائے گا؟ وا انا پڑھیں گے نا. تو یہ حمزہ کون سا ہے پھر؟ وصلی حمزہ قطعی. قطعی ہے، کیونکہ پڑھا جا رہا ہے نا.
اس کو پڑھ کے بتائیں فوزیہ مجھے. وا یہ انا میں یہ کیا لکھا ہے؟ و انا کو پڑھے. وَإِنَّ انا کا حمزہ پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ حرکت پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں پڑھی جا رہی؟ جی جی پڑھی جا رہی ہے. تو یہ جو پڑھی جا رہی ہوتی ہے یہ وصلی نہیں ہوتا، یہ قطعی ہوتا ہے. عطی ہوتا ہے. قطعی کا مطلب ہوتا ہے کہ اصلی، اچھا اچھا نسلی. کیسے سمجھاؤں؟ جی یہ بس نسل، ہاں میں نے یہ یاد رکھا. کس سے یاد رکھے؟ نسلی سے. میں نے ایسے لفظ بولنے پڑتے ہیں نا کہ یہ نسلی ہے جی نا. میں ہاں جیسے جانور ہوتا ہے نا، اس کی اچھی نسل ہوتی ہے نا، ہے نا، صحیح. تو وہ پھر ہاں. کیا ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے نا نسل جانور. دنیا تو میں انا بھی جی. بہت، اس کا بھی حمزہ بس نسلی ہے. تو نسلی کا مطلب ہے کہ وہ اپنی حرکت کو برقرار رکھتا ہے، وہ گرنے نہیں دیتا، مضبوط ہے وہ، ہے نا. اصلی قطعی ہاں. اور جو دوسرا ہوتا ہے بیچارہ وصلی، وہ تو حرکت کو ڈراپ کر دیتا ہے اپنی، اور پڑھا بھی نہیں جاتا. جیسے یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں القمر لکھا ہوا ہے نا، تو وہ لگائیں گے نا پیچھے سے، تو کیا کریں گی آپ؟ والقمر حمزہ والقمر، گر تو یہ حمزہ جو پڑھا جا رہا ہے ابھی، نہیں یہ وصلی ہے. یہ وصلی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو جو معرفہ اسم کا جو ہوتا ہے نا، معرف باللام اسم کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کو پڑھا ہی نہیں جا رہا. والقمر، کاف سیدھے ہم کہاں پہ آ گئے؟ یہاں پہ آ گئے. والقمر. اسی طرح والشمس، والشمس، تو وہ کدھر لے گئے ہم؟ یہاں لے گئے. والشمس، اس نے اپنی حرکت بھی ڈراپ کر دی اور یہ لکھا بھی نہیں جائے. جیسے یہاں پہ دیکھیں الکتاب تھا، اب کیا ہوا؟ یہ میں اس کو مٹاتی ہوں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. ایک سیکنڈ. یہاں پہ دیکھیں یہ الکتاب ہے، ٹھیک ہے، دو لفظ ہیں، ایک ذالک ہے، الکتاب ہے. اب یہ حرکت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، تو یہاں الف پہ نظر آ رہی ہے. ہاں نہیں نظر آ رہی، ذالک ذالک بن گیا. الکتاب. ہاں وہ ڈراپ ہو گیا. الف پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں نہیں پڑھا جا رہا. تو یہ وصلی تھا. جی. لیکن انا کے اندر جب انا کے اوپر میں نے واو لگایا یا الا کے اوپر میں نے واو لگایا، الا بھی میں لکھ کے بتا، بہت سے لفظ ہیں قرآن مجید میں. الا دیکھ لیتے ہیں. الا، اب الا کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا حمزہ وصلی ہے یا اصلی ہے. ٹھیک ہے. اب پیچھے سے واو لگائیں گے. اب اس کو پڑھ کے بتائیں مجھے. و الا، تو یہ حرکت کو بھی برقرار رکھتا ہے جی اور پڑھا بھی جا رہا ہے. الا پڑھا جا رہا ہے نا، تو آپ جی کا جی یہ پڑھ حمزہ قطعی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں بار بار اس لیے بول رہی ہوں کہ اگر یہاں پھر کچی رہ گئی ہیں آپ کی چیزیں اور آپ آگے بڑھ گئے تو پھر مشکل ہوگی آپ کو. تو ابھی سے پکا کر لیں. تو وہ ابھی تک ہم نے حمزہ قطعی تو نہیں پڑھا یہاں پہ، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، ہمیں صرف حمزہ وصلی کا بتایا ہے. کیونکہ جو الف لام کا حمزہ ہوتا ہے، جو معرفہ بناتا ہے الف لام، اس کا حمزہ جو ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے. ابھی قطعی کا نہیں بتایا، قطعی کا آگے پڑھائیں گے آپ کو، تو وہاں پہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اچھا، اس کے بعد شمسی قمری ہم نے پڑھ لیا نا. اس بات کا فیصلہ متعلقہ نکرہ اسم کے پہلے حرف سے کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے حروف الہجا کی تقسیم دو طرح سے ہوتی ہے. جب الف لام لگا دیتے ہیں نا کسی نکرہ پہ، تو پھر اس کی تقسیم دو طرح سے ہو جاتی ہے، یا تو حروف قمری بن جاتے ہیں یا پھر حروف شمسی بن جاتے ہیں. جب ہم نکرہ مسلم ہیں، جیسے مسلمون ہے نا، اب مسلمون پہ آپ الف لام لگا دیں تو المسلمون بن جائے گا نا. جی اب ٹھیک ہے، المسلمون، ٹھیک ہے. اب الف لام لگایا آپ نے، المسلمون. تو اب یہ لفظ مجھے بتائیں کہ یہ قمری لفظ ہے یہاں پہ میم یا پھر شمسی ہے؟ یہ قمری ہے. قمری ہے کیونکہ لام پڑا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں کہتی ہوں ایسا کوئی لفظ تشدید والا نا، جیسے کوئی بتائیں لفظ تشدید والا الشمس کے علاوہ. ذنون. نہیں، بہت مشکل ہے، وہ آسان بتائیں. السماء. السماء، ویری گڈ. السماء. اب اس میں کیا آ رہا ہے؟ تشدید آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم اس کے پیچھے واو لگاتے ہیں یا من لگاتے ہیں.
نہیں ہم نے بو، ہاں کچھ بھی لگانا ہے، کچھ بھی من لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے من، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم الف کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. تو ابھی ہمارا کون سا لفظ شمسی حرف بن جائے گا؟ منس شمسی حرف کون سین. سا؟ سین الف بن، بھی نہیں پڑھیں گے اور لام بھی نہیں پڑھیں گے. ہاں دونوں نہیں الف پڑھیں لام گے. صاد. لام کو پڑھا جا رہا ہے یا لام کو نہیں پڑھا جا رہا؟ الف کو تو بالکل پڑھا ہی نہیں نہیں جا پڑھا رہا جا نا، رہا ہے. الف کو تو پڑھا ہی نہیں. نہیں جاتا نا، وہ تو ویسے ہی نہیں پڑھا جاتا، وہ تو وصلی تھا، وہ گر گیا نا. سین ابھی سین لام کی بات ہو رہی ہے کہ لام پڑھا جائے گا یا لام نہیں پڑھا جائے گا. نہیں نہیں اگر پڑھا جائے. اگر لام یہاں پہ نہیں پڑھا جا رہا تو پھر یہ شمسی ہے، لام کے بعد جو حرف آ رہا ہے یہ شمسی ہے. اور اگر لام پڑھا جا رہا ہے، جیسے یہاں پہ لام پڑھا جا رہا ہے، تو یہ آپ کا قمری ہے، ٹھیک ہے. جی. یہ قمری ہے، اگر لام پڑھا جا رہا ہے تو قمری ہے، لام نہیں پڑھا جا رہا تو شمسی ہے. شمسی. ابھی انہوں نے یہ جملہ بتا دیا ہے، اس میں جتنے لفظ آ رہے ہیں یہ کون سے لفظ ہیں؟ حق کا خوب عجب دم ہے. اس میں جتنے بھی آ رہے ہیں قمری حروف ہے. یہ قمری ہے، کیونکہ حق اگر الحق لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے پیچھے آپ لگاتے ہیں واو، ٹھیک ہے، تو اب بھی آپ کا لام پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا؟ نہیں. پڑھا جا رہا ہے والحق بھی. الحق ہاں کامل میں پڑھا جا رہا ہے. یہ تو پڑھا ہی نہیں جائے گا، یہ تو وصلی ہے، یہ تو حرکت گرا دے گا نا. یہ والا لام پڑھا جا رہا ہے یا نہیں؟ اگر پڑھا جا رہا ہے تو یہ حرف شمسی ہے. اسی طرح القلم، پڑھا جا رہا ہے تو قمری ہے. اس میں بھی واو لگائیں گے تو والقلم، تو لام پڑھا جا رہا ہے تو یہ قمری ہے. تو یہ والخوف ہے نا. تو یہ جتنے بھی حرف اس میں آ رہے ہیں اگر ان سے الفاظ شروع ہوں گے تو وہ سارے کے سارے قمری ہوں گے. اس کے علاوہ جو 14 حروف ہیں وہ شمسی ہوں گے. جیسے شین اس میں نہیں آ رہا ہے نا، تو شین شمسی ہے. شین کیا ہے؟ شمسی ہے، کیونکہ شین اس میں نہیں آ رہا. اسی طرح سین آپ نے بتایا، سین اس میں نہیں آ رہا تو سین شمسی ہے. جی. صحیح ہے. اسی طرح اور بھی ہیں 14 یہ ہوتے ہیں، یہ 14 ہیں ٹوٹل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 یہ ہیں. اور ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں الفابیٹ؟ 28. پیچھے کتنے رہ گئے؟ شمسی کتنے رہ گئے؟ 14. وہ بھی 14 ہی رہ گئے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو نہیں آ رہے وہ 14 شمسی ہیں، جو اس میں آ رہے ہیں وہ قمری ہیں، ان کا لام نہیں پڑھا جائے گا. جو قمری ہوتے ہیں، کمر سے مثال یاد رکھ لینا، جب اس کے اوپر آپ وہ لگاتے ہیں تو اس کا لام پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا؟ وال پڑھا جاتا ہے. تو اب اس میں قمری لیٹر کون سا ہے؟ کاف. قاف، لام کے بعد حق والا، میں. لام کے بعد والا. اسی طرح شمسی جو ہوتا ہے وہ بھی لام کے بعد والا ہوتا ہے. جیسے شمس میں پیچھے واو لگائیں تو اب واو سے کیا ہوگا؟ یہ واو لگانے سے آپ کا لام نہیں پڑھا جا رہا. تو لام جب نہیں پڑھا جاتا تو اس کے آگے شمسی لیٹر ہوتا ہے، جب لام پڑھا جاتا ہے تو اس کے آگے قمری لیٹر ہوتا ہے. بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں؟ 28 ہیں، اس میں 14 جو ہیں وہ آپ کے قمری ہیں اور 14 کیا ہیں؟ شمسی ہیں. اچھا آگے کیا ہے؟ یہاں سے پڑھیں ابھی. ال کسی معرفہ اسم پر داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اہل زبان داخل کریں. مثلا الروم، القاہرہ، العباس، الحسن، الحسین وغیرہ. ٹھیک ہے. اگر آپ کا الحسن نام ہے اور الحسین نام ہے یا العباس نام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے یا لگائیں گے تو کیسے اس کو پڑھیں گے؟ یا حسن. یا حسن پڑھیں گے. کیا کیا ہم نے؟ الف لام کو ڈراپ کر دیا. ڈراپ کر دیا. یہ جو ناموں پہ الف لام اگر لگاتے ہیں نا، یہ عرب خود لگاتے ہیں، ہر نام پہ نہیں لگاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نہیں لگایا، عباس کے ان کے چچا کے نام پہ لگا ہوا ہے. حارث عربی کا نام ہے، اس پہ لگا ہوا ہے حسن، حسین، العباس، ہے نا. تو یہ عرب خود لگاتے ہیں، ہم نہیں لگاتے. تو جب ان کو پکارا جاتا ہے، مثلا عباس کو پکارنا ہے ہم نے، العباس نام ہے اور ہم نے پکارنا ہے، تو ہم اس کا الف لام گرا دیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا میں نے یہاں پہ، ایڈوانس لیول کا پوائنٹ بتایا. تو اس کا پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو گرا دیں.
تو یا عباس پکاریں گے. اگر کسی نام کے علاوہ جو عربوں نے ناموں پہ لگائے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی آ جاتا ہے ہمارے پاس، جیسے الناس آ جاتا ہے، اب الناس پہ جب ہم یہ کیا لگائیں گے مجھے بتائیں. الف لام آ رہا ہے تو کیا یا لگائیں گے، اس کو گرا کے یا لگا دیں گے، یناس کر دیں گے. یا ایھا الناس. پاؤ لگائیں گے. ہاں ہاں، تو یہ تو ہم نے خود الف لام لگایا نا معرفہ بنانے کے لیے. تو جس کو ہم خود الف لام لگاتے ہیں نکرہ کو، اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس یا ایوہا مذکر کے لیے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مطمئنہ، النفس، النفس ہم نے خود الف لام لگایا. نفس سن ہوتا ہے، نفس نکرہ ہوتا ہے، ہم خود الف لام لگاتے ہیں. تو جب ہم الف لام لگائیں گے تو اب یہ مؤنث لفظ ہے نا، تو اس کے پیچھے کیا لگائیں گے، یا ایوہا یا اتوہا یا ایتوہا. یا ایھا الناس. ہاں وہ لگا دیں گے. لیکن ناموں کے اوپر آپ نے یا ہی لگانا ہے، ناموں پہ آپ نے یا ہی لگانا ہے اور اس کی الف لام گرا دینی ہے. یا حسن یا حسین ہو جائے گا، یا حارث یا عباس، اور بھی نام ہوتے ہیں جن پہ عرب لوگ لگاتے ہیں. صحیح ہے. اور آگے پڑھیں. عربی میں، عربی کا ال انگریزی کے آرٹیکل د کے مشابہ ہے. جس طرح انگریزی زبان میں د کاؤ سے مراد کوئی مخصوص گائے بھی ہو سکتی ہے اور گائے کی پوری جنس بھی، اسی طرح عربی میں ال انسان سے مراد کوئی متعین انسان بھی ہو سکتا ہے اور نسل انسانی بھی. ہاں تو ال صرف جو ہوتا ہے نا وہ معرفہ بنانے کے لیے نہیں آتا کہ نکرہ کو معرفہ بنا دو. پوری انسانیت پہ بھی الف لام لگایا جا سکتا ہے. یعنی بس جیسے آتا ہے نا تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، تمام کی تمام تعریفیں. ٹھیک ہے. تو ہم دونوں کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام نہیں لگایا گیا وہاں پہ تمام کا معنی کرنے کے لیے الف لام لگایا گیا. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معرفہ تو وہ بن جاتا ہے، الف لام لگانے سے معرفہ تو بن جاتا ہے. انسان کو آپ نے الف لام لگایا وہ معرفہ بن گیا، لیکن اس کے معنی میں کیا چینجنگ آئی ہے، تمام کے تمام. العالمین الف لام لگانے سے تمام کے تمام یعنی جتنے بھی جہان ہیں، تمام جہانوں کے لیے، تو وہ تمام کا معنی بھی دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ. اچھا اس کے بعد اگلا، نکرہ اور معرفہ کے ترجمے میں فرق کرنے کے لیے اردو میں نکرہ کے ساتھ عام طور پر ایک، کوئی، ایسا یا کچھ جیسے الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے. مثلا ٹھیک ہے. کتاب، ایک یا کوئی کتاب. الکتاب، کتاب. کتبن، کتب، کچھ کتابیں. الکتب، کتابیں. جب الف لام آ جائے گا تو صرف کتاب ترجمہ ہوگا، صرف کتابیں ہوگا. لیکن جب تنوین ہوگی تو ایک یا کوئی ہوگا. ٹھیک ہے. واحد کے لیے ایک یا کوئی ہوگا، اور جمع کے لیے کیا ہوگا، یہ جمع ہے. جمع مکسر کے لیے یا جمع کے لیے کچھ کتابیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بھائی تنوین آ رہی ہے تو ہم اس کا ترجمہ بھی ایک کتابیں کر لیں یا کوئی کتابیں کر لیں. نہیں، کچھ کتابیں. کچھ جمع کے لیے آتا ہے اور ایک یا کوئی جو ہوتا ہے واحد کے لیے آتا ہے. قلمن ایک یا کوئی قلم، اقلامن کچھ قلم. صحیح. جی. اور اگر الف لام آ جائے گا تو صرف قلم ترجمہ ہوگا، پھر کچھ بھی نہیں لگائیں گے اور کوئی بھی نہیں لگائیں گے، ایک بھی نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. انگلش میں اس کا دا بک ہوتا ہے نا، دا بک ہوتا ہے، اس کا دا پین ہوتا ہے. لیکن اردو میں صرف کتاب، کتابیں، قلم یہ ہوگا. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا اب تو اعراب آ گیا نا، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو. ہم نے ابھی کیا پڑھا، وسعت پڑھا. وسعت ہوتی ہے کیپیسٹی، کسی چیز کا کم ہونا، زیادہ ہونا، یا پھر اس کا معروف ہونا، مشہور ہونا، یا بغیر یا ان نون ہونا، یعنی وہ مشہور نہیں ہے، کوئی عام سی چیز ہے. تو وہ ہم نے پڑھا ہے. تو نکرہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، معرفہ تھوڑی ہوتی ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں ولدن. اب ولدن کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی لڑکا نا، لیکن جب الولد کہتے ہیں، الف لام لگاتے ہیں، تو وہ آپ کا کیا ہو جاتا ہے، کوئی خاص لڑکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
वलदुन और अल वलदुन में क्या, अल वलदु में क्या फर्क है? एक तो तनवीन नहीं आएगी यहाँ पे, और दूसरा फर्क ये है कि इसका मतलब होगा एक या कोई लड़का, और ये वाला क्या होगा? सिर्फ लड़का, सिर्फ लड़का। इसमें अलिफ लाम लगाया है लेकिन तर्जमे में एक या कोई नहीं आएगा, सिर्फ लड़का, और इसका क्या मतलब होगा? एक या कोई लड़का। इसी तरह किताब, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी जमा बनाती हूँ, औलाद। ये नकरा है या मारफा है? औलाद नकरा है या मारफा है? नकरा है, नकरा है। नकरा है। अब मैं कहती हूँ अल औलाद। अच्छा, इसका तर्जमा क्या करेंगे औलाद का? कोई औलाद। कोई औलाद। मैं यही तो बता रही हूँ, जमा के लिए कोई का लफ्ज नहीं यूज करना, कुछ औलाद। कुछ औलाद नहीं करना। वलद का मतलब होता है लड़का, और औलाद का मतलब होता है लड़के। वलद का कुछ मतलब लड़के। होता है कुछ लड़के, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं अल औलाद कहती हूँ तो उसका तर्जुमा क्या करेंगे? लड़के। लड़के, ठीक है। तो औलाद मतलब नहीं होता, अरबी में वलद की जमा औलाद होती है। वलद होता है एक लड़का, औलाद होते हैं बहुत सारे लड़के, ठीक है। जी। ये मतलब होता है। तो इसका तर्जुमा औलाद का कुछ लड़के करेंगे, क्योंकि ये जमा है, कोई लड़के तो नहीं हो सकता ना। जी को, जी। कोई लड़का होता है, एक लड़का होता है, एक वाहिद, एक या कोई लड़का। यहाँ पे कुछ आएगा। इसी तरह किताब का कर लें, एक या कोई किताब, है ना। इसी तरह कलम का कर लें, अगर वो तनवीन के साथ है तो एक या कोई कलम, लेकिन जब कुतुबुन हो जाएगा या अकलामुन हो जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा कुछ किताबें या कुछ लड़के या कुछ कलम। सही है। जी तो इंशाल्लाह। जमा का तर्जमा कुछ में होता है। बस यही चीजें देखने की होती हैं और कुछ नहीं होती, क्योंकि जब आप उर्दू से अरबी में तर्जमा करेंगे तो कुछ लिखा होगा ना, कुछ लड़के, तो फिर आपने जमा लानी है वहां पे। और जब कोई एक लड़का या कोई लड़का लिखा होगा तो वहां पे नकरा लाना है। और अगर सिर्फ किताब लिखी होगी तो फिर आपने नकरा तो लाना ही नहीं है, फिर क्या लाना है? सिर्फ किताब लिखा होगा या सिर्फ किताबें लिखा होगा तो वहां पर आपने क्या लाना है? अलिफ मार्फा। लाम, तनवीन लानी ही नहीं है, वहां मार्फा लाना है। किताबें नई हैं, तर्जमा करें, किताबें नई हैं, नई हैं, तर्जमा करें। अल कुतुबुन जदीदुन। अल कुतुबुन होता है, अल कुतुब। अल कुतुबुन होता है। नहीं नहीं, अल कुतुब नहीं कहना। नहीं, अल कुतुब तो कहना है, लेकिन क्या नहीं कहना? कुतुबुन नहीं कहना। वो नकरा हाँ, नकरा कह गया था ना, तनवीन। हाँ। आपने दोनों बना दिए, मार्फा बिगाड़ दिया, नकरा बिगाड़ दिया। चलें कोई बात नहीं, माफी है, पहली बार गलती की आपने, नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, किसी से भी गलती नहीं होनी चाहिए। जब अलिफ लाम आता है तनवीन भाग जाती है। ये कहते हैं सौकनों की तरह होती हैं, सौकने जैसे एक दूसरे को देख नहीं सकती ना, तो अलिफ नाम लाम और तनवीन ऐसे ही होती हैं। वो एक आती है दूसरी भागती है, दूसरी आती है पहली भाग जाती है। आजकल तो सौकनों में भी बड़ा इत्तेफाक होता है ना। तो ये पहले जमाने की जो होती थी वो वाली बात करें। तो अल कुतुब का तर्जमा, किताबों का तर्जमा क्या हो गया? अल कुतुब हो गया, ठीक है ना। अब नई है का क्या करेंगे? जदीद। जदीद, जुदुदुन। जुदुदुन। और कोई? जदीदतुन। जदीदतुन, ये सही जवाब आया। जदीदुन भी नहीं है, जुदुदुन भी नहीं है, और जदीदतुन है। क्यों, ये क्यों आया? आप जवाब भी दे दें जिन्होंने बताया मुझे। ये गैर अक्ल की जमा मुकस्सर के लिए मुअन्नस वाहिद मुअन्नस का सिफ्त आएगी। गैर आकिल की जब जमा आएगी ना तो उसके साथ फिर आप जुदुदुन भी नहीं लगाएंगे। जदीदुन तो वैसे ही नहीं लग सकता, जी जी। जदीदुन तो वैसे ही नहीं लग सकता, और जुदुदुन भी नहीं लग सकता, क्योंकि ये आकिल नहीं है ना, गैर आकिल है, ठीक है ना। तो जदीदतुन आएगी। तो किताबें क्या हैं? नई हैं। अभी मैं कहती हूँ कुछ किताबें नई हैं,
अब क्या तर्जुमा होगा? कुछ लगा दिया मैंने, कुछ किताबें नहीं हैं। ये तो मैंने कहा था ना किताबें नहीं हैं, तो ये हो गया था मार्फा नकरा। अभी कुछ किताबें नहीं हैं। कुतुबुन, कुतुबुन, अब अलिफ लाम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ किताबों का तर्जुमा करें। अच्छा, कुतुबुन, जदीदुन, हाँ, जदीदतुन, वो तो जदीदतुन तो लगेगा ही ना। मुनसस की ये आएगी खबर। मैं आपको सिखाने के लिए कह रही हूँ कि जब आपका कुछ लगा हुआ होगा तो नकरा इस्म लाना है, ठीक है, जी, ठीक है ना। या किताब नहीं है, अब किताब नहीं है का तर्जुमा करें। कुतुबुन, किताब नहीं है, इसका तर्जुमा करें किताब नहीं है। अल किताबु जदीदुन, अल हाँ, किताब, अल किताबु जदीदुन, ठीक है, जी, जदीदुन है ना, वाहिद है ना, वाहिद के साथ जदीदुन आएगा। लेकिन जब गैर आकिल की जमा आएगी तो उसके बाद साथ वाहिद मुन्नस का आएगा, यहाँ पे आया था। अच्छा, अब मैं कहती हूँ, ये इसका तर्जुमा क्या है? किताब नहीं है। अब मैं कहती हूँ एक किताब नहीं है, या कोई किताब नहीं है, तो फिर क्या होगा? किताबुन जदीदुन। किताबुन जदीदुन हो जाएगा। तो यही इसका फर्क है। जब आपका पीछे कुछ लगा हुआ होगा ना, एक, कोई या कुछ, तो फिर आपने नकरा इस्म लाना है। और अगर कुछ नहीं लगा होगा, सिर्फ किताब या किताबें लिखा हुआ है, तो फिर आपने मार्फा इस्म लाना है। ये देखें, ये सब मार्फा है ना, साथ किताब के कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आपका कोई और एक भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो सिर्फ अगर किताब या किताबें या कलम या इस तरह आ रहा है, तो उसमें आपने मार्फा में तर्जुमा करना है, मार्फा में। और इस तरह का कुछ लिखा होगा तो नकरा में करना है। ये देखें, सब इसके ऊपर आपका, ये भी नकरा है, ये भी नकरा है। अलिफ लाम नहीं आ रहा तो नकरा ही होगा ना, जी, जब अलिफ लाम नहीं आता तो नकरा ही होता है। तो नकरा में फिर क्या होता है, उसका तर्जुमा ये होता है। अगर उर्दू में ये सब कुछ किताब के साथ लिखा हुआ है, कलम के साथ लिखा हुआ है, तो फिर आपने नकरा में लाना। तो आई होप बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसके ऊपर अगर मैं कोई टेस्ट भेजूं तो जरूर उसको कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाया है इसको पुख्ता करने की, जैसे अभी आप ये रूल भूल गए थे ना फौजिया, जी, गैर आकिल की जमा जब भी आएगी उसके साथ सब कुछ वाहिद मुन्नस आएगा, मुनस आएगी, जी, वाहिद मुन्नस आएगा, गैर आकिल की जमा जब आएगी। तो वाहिद मुनस आएगी उसकी खबर। सालिम, सालिम और मुकस्सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गैर आकिल की जब भी जमा आ जाएगी तो वाहिद मुन्नस आएगा। इशारा भी इसके साथ, फिर आपके पास इस मौसूल लगाना है, वो भी सिफत लगानी है, खबर लगानी है, जो भी लगाना है वाहिद मुन्नस ही आएगा। जब भी आपको गैर आकिल की जमा नजर आए, आपने यही सलूक करना है। जी, अब देखें, रिजाल उन भी जमा है ना, ठीक जी है, और है, जमा मुकस्सर ही है ना, लेकिन ये हाँ, किसकी है? अ, आकिल की है, गैर आकिल की है? आकिल की है। आकिल की है। अब इसके साथ क्या लगाएंगी? अगर मैं कहती हूँ आदमी नए हैं, अर्रिजालु, या कुछ इसमें आदमी सब नए, आएगी। कुछ आदमी नए हैं या नहीं, तो क्या लगाएंगे? और जब आकिल की जमा होगी तो उसके साथ सेम लगाएंगे, जुदू हाँ, दो, अर्रिजालु जदीदतुन, जूदा, जुदू दो, जुदतुन, जुदन, सेम लगाएंगे, ठीक है। ये भी हम्म, जमा है, ये भी जमा है। इशारा भी सेम लगाएंगे, उलाइकर रिजालू, हाजे ही नहीं लगाएंगे, जदीदा तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आकिल है। जब गैर आकिल आएगा तो उसके साथ ये सलूक किया जाएगा, उसके साथ हर चीज मुन्नस की जाएगी। तो ये जो मैं इसलिए रिवीजन करा रही हूँ कि चीजें पुख्ता हूँ, ऐसी फजूल में नहीं करा रही, मेरे पास फजूल टाइम है, या आपके पास फजूल टाइम है ना, आपके पास टाइम है ना मेरे पास, इसलिए रिवीजन पक्का करने के लिए, ठीक है। जब आप तर्जमा उर्दू से अरबी में करते हैं ना, फिर आपको चीजें ज्यादा वाज़ेह होती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह साथ साथ मदीना बुक्स भी पढ़ रहे हैं, उनमें भी हम कर रहे हैं, तो डबल डबल हो रहा है। चले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू।
जज़ाकिल्लाह खैरन। वही है, जो पढ़ाया है उसका रिवीजन कीजिएगा, रिकॉर्डिंग एक दफा फिर सुनिए या फिर उसका वैसे रिवीजन कर लें। जी सही है, ओके। सिस्टम चेंज हो गया, चलिए आप लोग जाइए, जा सकते हैं।